دیکھیے اب آپ کو جو ہے حج کے لیے جانا ہے، تو حج کے اندر یہ کام ہے کہ جب آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ کو پہلے عمرہ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ حج کی قسمیں کتنی ہوتی ہے۔ تو حج کی جو قسمیں ہیں 3 قسم سے حج کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا جو حج ہوئے اسے کہتے ہیں حج افراد، دوسرا جو حج ہے اسے کہتے ہیں حج قرن، اور تیسرا جو حج ہے اسے کہتے ہیں حج تمتع۔ تو ہم جو انڈیا سے جانے والے ہیں ہم زیادہ تر حاجی حج تمتع کرنے والے ہیں۔ تو حج افراد میں کیا ہوتا ہے، یہ سب کے اندر ڈیفرنٹ کیا ہے، میں آپ کو اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں۔ سب سے پہلے جو حج افراد ہے یہ ایسا حج ہے، اسے کہتے ہیں تنہا حج۔ یہ ایک عازمین حج اپنی میقات سے حج کا احرام باندھے گا، وہاں پہ جائیں گا، حج کے ارکان پورے ادا کرے گا، اس کے بعد میں اس کا احرام اترے گا، اسے کہتے ہیں حج افراد۔ اس کے اندر آپ کو قربانی نہیں دینی ہے۔ دوسرا جو حج ہے اسے کہتے ہیں حج قرن۔ حج قرن یہ وہ حج ہے جس کو کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اس حج کے اندر کیا ہوگا کہ آپ یہاں سے حج کا اور عمرے کا دونوں احرام باندھ کے آپ جائیں گے، مکہ مکرمہ آپ پہنچ جائیں گے، اس کے بعد میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ عمرہ آپ کس انداز میں کریں گے۔ تو عمرے کے آپ کو اس میں صرف 3 کام کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے آپ نے احرام باندھا نیت اور تلبیہ کے ساتھ۔ دوسرا، آپ جب مکہ مکرمہ پہنچ گئے آپ نے خانہ کعبہ کے طواف کیے، یہ آپ نے طواف مکمل کیا۔ اس کے بعد میں آپ جب حلق صحیح کریں گے صفا مروہ کی، یہ 3 کام اس کے اندر کرنے ہوں گے۔ جیسے ہی یہ 3 کام مکمل ہو جائیں گے آپ کو اسی احرام میں رہنا ہوگا حتیٰ کہ حج کے ایام سٹارٹ ہو۔ جب حج کے ایام سٹارٹ ہو جائیں گے آپ اسی احرام سے مینا کی وادی میں جائیں گے، آپ مینا کا قیام کریں گے، حج کے پورے کام کریں گے، اور اس کے بعد آپ کا عمرہ احرام اترے گا، اسے کہتے ہیں حج قرن۔ اس حج کے اندر آپ کو قربانی دینا واجب ہوگا، اور یہ حج اللہ کے رسول نے کیا تھا۔ اور تیسرا جو حج ہے جو ہم لوگ کرنے والے ہیں، جو انڈیا سے کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں حج، جو تیسرا حج ہوگا اسے کہتے ہیں حج تمتع۔ تو حج تمتع میں یہ ہوتا ہے ایک عازمین عمرہ اپنی میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھے گا، جا کر مکہ مکرمہ میں وہ عمرے کے چاروں کام کرے گا، چاروں کام کرنے کے بعد میں وہ احرام سے فارغ ہو جائے گا اور وہ احرام کو اتار کے رکھ دے گا۔ اس کے بعد جب حج کے ایام آئیں گے تو آپ پھر حج کا احرام باندھیں گے اور پھر جا کے آپ حج مکمل کریں گے، اسے کہتے ہیں حج تمتع۔ تو یہ جو حج ہے یہ آسانی والا حج ہے۔ تو زیادہ تر انڈیا سے جتنے بھی حاجی جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے آپ کو حج کی قسمیں بتائی۔ اب میں بتاتا ہوں حج تمتع میں آپ کیا کیا کریں گے۔ جیسے علی جناب ساجد صاحب نے آپ کو بتایا کہ اپنی میقات سے آپ نے احرام باندھا۔ اگر آپ عمرے کے اندر 4 کام نہیں کرے تو آپ کا عمرہ نہیں ہوگا، جس میں سے 2 فرض ہے اور 2 واجبات ہے۔ پہلا فرض ہے اپنی میقات سے احرام باندھنا نیت اور تلبیہ کے ساتھ۔ دوسرا فرض اس کے اندر یہ ہے کہ مقصود انداز میں خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانا۔ یہ 2 فرض ہے۔ اگر یہ 2 فرض میں سے ایک بھی چھوٹتا ہے تو آپ کا وہ عمل ہوگا نہیں، اس لیے آپ کو یہ 2 فرض یاد رکھنی ہے۔ اس کے ساتھ 2 واجبات ہے۔ پہلا واجب ہے صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، اور آخری جو واجب ہے حلق یا قصر کرنا۔ جیسے کہ ساجد صاحب نے بتایا کہ پہلے فرض کے ساتھ میں 3 چیزیں جڑی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے آپ احرام باندھیں گے، اس کے بعد آپ نیت کریں گے اور اس کے بعد تلبیہ پڑھیں گے۔
حاجی صاحب یہ چیز کو یاد رکھیے آپ کہ اگر یہ تینوں میں سے ایک بھی چیز چھوٹی ہے تو آپ کا وہ عمل ہوگا نہیں، آپ کو اس کو دہرانا ہی پڑے گا، چاہے آپ قربانی دو یا کچھ بھی کرو۔ اس لیے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے جب آپ عمرے کا پہلا کام کریں گے یہ تینوں چیزوں کو آپ کو کرنا ہے۔ کیا کیا کریں گے حاجی صاحب؟ احرام باندھیں گے، دوسرا نیت کریں گے، اور تیسرا تلبیہ پڑھیں گے۔ یہ تین چیزیں کریں گے آپ تو پہلا فرض آپ کا ادا ہوگا۔ پھر دوسرا جو فرض ہوگا کہ خانہ کعبہ کا آپ طواف کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو کرنا ہے۔ اس کے اندر ایک چیز کی میں آپ کو وضاحت کرتا چلوں کہ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے، خانہ کعبہ آپ کے سامنے ہوگا، آپ پہلی نظر کی دعا کریں گے، اس کے بعد آپ کو ایک چیز اور کرنی ہے۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ استقبال حجر اسود۔ استقبال حجر اسود کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ، کوئی خصوصی مہمان آتا ہے ہمارے گھر میں تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ آئیے السلام علیکم، اس سے ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور اس کو گھر میں لیتے ہیں۔ قربان جائیے آپ کی خوش نصیبی پہ کہ وہ اللہ رب العزت، پورے حاکموں کا حاکم، پورے منسٹروں کا منسٹر، وہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اے بندے تو آ جا، میں تجھ سے مصافحہ کروں گا۔ یہ مصافحے کا موقع آپ کو فرسٹ ٹائم ہی ملے گا۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ جب آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوں گے، حجر اسود آپ کی نظروں کے سامنے ہے بالکل، تو وہاں پہ اپنے یہ دونوں ہاتھوں کو آپ کانوں تک اٹھائیں گے، اٹھائیے ایسے، اور بولیں گے بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس کو آپ چھوڑ دیں گے۔ آپ یہ عمل کریں گے تو گویا کہ آپ نے اللہ رب العزت سے مصافحہ کیا۔ یہ کون چھوڑنا چاہے گا؟ یہ بتائیے، چھوڑنا چاہے گا یہ کوئی؟ تو اس بات کو آپ یاد رکھیے کہ یہ جب آپ خانہ کعبہ میں فرسٹ ٹائم جائیں گے تو یہ پہلے ہی چکر میں ہوتا ہے، بار بار نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں جو مہمان آئے، ابھی آئے ناندیڑ میں، انہوں بولے تھوڑا ہم دیگلو ناکے سے جا کے آتے، دیگلو ناکے سے جا کے آئے بعد پھر استقبال کرتے کہ ہم اس کا نہیں کرتے۔ تو حاجی صاحب اس چیز کو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ پہلے ہی ٹائم جب آپ خانہ کعبہ میں جائیں گے تو جبھی آپ کو یہ موقع ملے گا۔ تو آپ نے استقبال کیا، پھر عمرے کے کام آپ کو بتا دیے گئے ہیں۔ کچھ وضاحت میں کرتا چلوں کہ دیکھیں یہ جو والا حصہ ہے یہ رکن یمنی والا حصہ ہے۔ اس میں فرق یہ ہے کہ رکن یمنی والے حصے پہ ایک لمبی پٹی بنائی گئی ہے گولڈن کلر کی، اور حجر اسود والے حصے پہ فری ہینڈ ہے۔ بہت سارے حاجی کنفیوز ہو جاتے ہیں اور یہ رکن یمنی والے حصے کو ہی حجر اسود سمجھتے ہیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کا چکر پورا نہیں ہوگا، اس لیے آپ کو اس کو سختی سے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کونا کون سا ہے۔ یہ آپ نے پورا دیکھ لیا، اس کے بعد میں آپ کو ربنا آتینا پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد میں آپ کو جو ہے تو اس انداز میں پورا چکر مارنا ہے۔ آپ کو ساجد صاحب نے بتایا کہ خانہ کعبہ کے 7 چکر آپ کو کرنا ہے، جس میں سے 4 فرض ہے اور 3 واجب ہے۔ یہ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ بنا طہارت کے، بنا وضو کے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے۔ خانہ کعبہ میں اندر طہارت خانے نہیں ہوتے ہیں، اور یہ 4 چکر فرض اس لیے ہے کہ آپ کو کنٹینیو 4 چکر پہلے مارنا ہے۔ اگر یہ 4 چکر کے اندر آپ کا وضو ٹوٹتا ہے تو آپ کو جا کے وضو کر کے آنا ہے، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے تو 0 سے سٹارٹ کرنا ہے، 1 2 3 4 5 6 7 اس طریقے سے۔ اگر آپ کے 4 چکر پورے مکمل ہو گئے اور اس کے بعد میں آپ کا وضو ٹوٹتا ہے تو آپ نے جا کے وضو کر کے آئیے۔ آپ 4 چکر آپ کے مکمل ہو گئے تھے، 5 6 7 8 7 اس طریقے سے آپ کو چکر مکمل کرنا ہے۔ یہ بات ہم نے آپ کو بتائی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حج کے ایام سے پہلے جو عزیزیہ کیٹیگری کے حاجی ہے، رہنے دو بھیا اس کو ایسے، عزیزیہ کیٹیگری کے جو حاجی ہے ان کے لیے وہاں پہ بسز کی سروس ہوتی ہے۔ یہ بسز آپ کے جانے میں اور آنے میں مدد دیتی ہے، لیکن جب حج کے ایام ہوگے تو 3 دن پہلے یہ جو بسز ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے، اور حج کے 2 دن کے بعد یہ بس کی سروس چالو ہوتی ہے۔
جب آپ وہاں مینا کی وادی میں جاؤ گے حج کے ایام کے ٹائم میں تو آپ اس بسز کا استعمال کر سکتے ہیں. تو ہم تھوڑی سی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ کون سی جگہ پہ آپ جاؤ گے اور کون سی زیارتیں آپ کو کرنا ہے. آپ کی بلڈنگ سے نکلیں گے, آپ جائیں گے مکہ مکرمہ, وہاں بڑے ٹاورز لگے ہوئے ہیں, وہاں ٹاور کے پاس میں ایسی بسیں ہوتی ہے, یہ آپ سے 40 ریال 50 ریال لیتے ہیں اور یہ پوری زیارتیں کراتے ہیں. تو آپ ان بس کے اندر بیٹھ کے بھی زیارتیں کر سکتے ہیں. اگر آپ کو بس نہیں ملتی ہے, آپ ٹیکسی سے جانا چاہتے ہیں, تو آپ ٹیکسی کا استعمال ایسے کریں گے کہ سب سے پہلے جینٹس بیٹھیں گے, اس کے بعد میں آپ لیڈیز کو بٹھائیے, اترتے وقت پہلے لیڈیز کو اتاریے, بعد میں جینٹس کو اتاریے. یہ ایک آپ کے حساب سے اس کے لیے بتایا ہم نے احتیاط والی بات ہے. تو اب آپ یہاں سے کہاں پہ جائیں گے؟ سب سے پہلے وہ آپ کو لے کے جائیں گا اور بتائے گا مینا کی وادی. اب دیکھیے یہ جو بورڈز آپ کو بتائے جا رہے ہیں یہ اس توقع سے بتائے جا رہے ہیں کہ جب حج کے ایام ہوگے تو آپ کو ان حدود کے اندر ہی قیام کرنا ہوگا, ان حدود کے باہر آپ کو نہیں جانا ہے. اس لیے دیکھیے مینا اسٹارٹ ایئر کا بورڈ آپ کو بتایا جا رہا ہے, اس کے بعد میں عرفات اینڈز کا بورڈ اس میں بتایا جا رہا ہے اور مزدلفہ کا بورڈ بتایا جا رہا ہے. تو یہ جب آپ زیارتوں کو جائیں گے اس ٹائم میں آپ نے اچھے سے ان جگہوں کو دیکھ کے آنا. یہ اس لیے دیکھ کے آنا ہے کہ جب آپ حج کے ایام میں وہاں پہ جاؤ گے تو آپ کو اس ٹائم میں کوئی دشواری نہ ہو. یہ مینا کی وادی ہے, اسے کہتے ہیں ٹینٹ سٹی. اسے جنوبی ایشیا کے حاجیوں کے لیے الگ سے انتظام کیا گیا ہے, تو وہ دیکھ لیجئے آپ. اس کے بعد میں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ, جو لکھنے والے ہیں اس کو لکھ لیجئے کیونکہ یہ آپ کی عبادتوں سے جڑا ہوا ہے, اور اگر آپ نے اس کو اچھے سے سمجھا تو انشاءاللہ حج کے 5 دن میں آپ کو کوئی دشواری نہیں آئے گی, آپ آرام سے ساری چیزیں کر سکتے ہیں. ایسے میرے حاجی کہ جنہوں نے یہ طے کیا کہ اب ہم حج پیدل ہی کریں گے, تو ان کے لیے یہ پیدل چلنے والا راستہ ہے. اس کے اوپر پوری چھت بنی ہوئی ہے, جیسے ہمارے اوپر یہاں چھت بنی ہوئی ہے. یہ اسٹارٹ ہوتا ہے مزدلفہ سے اور جاتا ہے جمرات تک. اس کا نمبر ہے 1. اس کے اندر بہت سارے واش رومز ہیں, میڈیکل کی بھی فیسلٹی ہے. جو پیدل کرنے والے حاجی ہے وہ یہ چھت والے پیدل راستے کا استعمال ضرور اور ضرور کرے. ٹھیک ہے. دوسری چیز آپ کو بتائی جائیں گی مسجد نمرہ. یہ مسجد حج کے ایام میں ایسے حاجی ہوں گے یہاں پہ جو معلم کے زیر نگرانی حج نہیں کر رہا ہے, تو آپ اس ایام میں اس مسجد میں داخل بھی نہیں ہو سکتے. اس لیے جب آپ زیارتوں کو جائیں تو آپ اس مسجد میں جائیں, باوضو رہے اور 2 رکعت نماز تحت المسجد اس مسجد کے اندر آپ کو ادا کرنی ہے. اس کے بعد میں آپ کو جبل رحمت کی پہاڑی بتائی جائے گی. ابھی ساجد صاحب نے جیسے بتایا کہ یہ وہ پہاڑی ہے جہاں پہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پہ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمایا تھا. تو اس پہاڑی پہ اوپر چڑھنا کوئی عبادت میں شمار نہیں ہے, لیکن اگر آپ زیارتوں کے لیے گئے, آپ چاہتے ہیں اوپر جانا تو آپ اوپر جا سکتے ہیں. یہاں پہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہے, لیکن میں خصوصی درخواست کروں گا میرے ایسے حاجی جو بزرگ ہے وہ اس پہاڑی پہ نہ جائے, باوضو ہے نیچے سے ہی درود شریف پڑھ لے. اس کے بعد میں آپ کو وہ لے کے جائے گا مسجد مشعر الحرام. یہ مسجد مشعر الحرام وہاں پہ ہے جہاں پہ مینا مزدلفہ کی ایک رات آپ کو گزارنی ہے. تو جب آپ مزدلفہ کی رات میں اس جگہ پہ جاؤ گے تو یہ مسجد میں بھی آپ کو جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ آلریڈی پہلے سے پیک ہوتی ہے. تو آپ جب زیارتوں کو جائیں گے تو آپ باوضو رہیے, یہاں جا کے آپ جو ہے تو 2 رکعت نماز تحت المسجد ادا کر لیجئے. یہ کام آپ کو کب کرنا ہے؟ حج سے پہلے, زیارتوں کے ٹائم میں کرنا ہے. اس کے بعد میں آپ کو وہ لے کے جائے گا جہاں پہ آپ کو شیطان کو 3 دن کنکری مارنی ہے. تو اس شیطان کی جو کنکری مارنے کی جو بلڈنگ ہے اس کا پورا جغرافیہ اچھے سے دیکھ لیجئے آپ, کیونکہ آپ اس کو اچھے سے اگر سمجھ لیں گے تو حج کے ایام میں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. اس کے بعد یہاں پہ ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد قیف.
یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک اس جگہ پہ تھا۔ تو یہاں پہ ایک بہت بڑی عالیشان مسجد بنا دی گئی ہے۔ حج کے ایام میں یہاں پہ بھی بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اس لیے آپ باوضو رہیے، 2 رکعت نماز تحت المسجد یہاں پہ عطا کر لیجئے۔ اس کے بعد میں وہ آپ کو لے کے جائیں گا جارانہ۔ جارانہ یہ وہ جگہ ہے جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، نیت کی، تلبیہ پڑھا، اور جب اللہ کے رسول مکہ میں داخل ہونے والے تھے تو کفار مکہ نے انہیں مکہ میں آنے نہیں دیا۔ تو اللہ کے رسول نے اسی جگہ پہ اپنا جو ہے تو احرام کھولا، ایک قربانی دی بکرے کے بچے کی، اور اپنا احرام اتار دیا۔ تو یہ وہ جگہ ہے جب آپ زیارتوں کو جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ایک ہرا بھرا درخت آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ وہ جھاڑ ہے جہاں پہ اللہ کے رسول کا خیمہ مبارک تھا۔ یہ بہت مبارک جگہ ہے، یہاں پہ جب آپ جائیں گے تو آپ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد میں وہ آپ کو لے کے جائیں گا جارانہ۔ جارانہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ کے رسول نے عمرہ ادا کیا تھا۔ تو آپ یہاں پہ جب جائیں گے اپنے ساتھ ایک احرام کی جوڑ ساتھ میں رکھیں، اور جب آپ یہاں پہ جائیں گے جانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک وہاں پہ کنواں ہے، اس کنویں کے پانی سے میرے آقا نے غسل فرمایا تھا، اس کے بعد احرام باندھا تھا، نیت کی تھی، اور تلبیہ پڑھ کے آپ مکہ میں آئے اور آپ نے اپنا عمرہ ادا کیا۔ تو آپ کو وہ موقع ملا جس کنویں کے پانی سے اللہ کے رسول نے غسل فرمایا تھا، آپ کو بھی وہ موقع مل رہا ہے۔ آپ وہاں پہ جب جائیں گے تو وہاں پہ آپ غسل فرمائیے اور ایک عمرہ کم سے کم اس جگہ پہ سے کیجیے۔ اب میں کچھ وضاحت کرتا چلوں آپ کو کہ جو حاجی صاحب چاہتے ہیں کہ ہم صرف زیارتیں کریں گے، ہم کو عمرہ نہیں کرنا ہے، تو وہ صلح حدیبیہ سے عمرہ نہیں کرے تو چلے گا، وہ مسجد عائشہ جائے، زیارتیں کرے اور واپس آ جائے، عمرہ نہیں کرے تو چلے گا۔ اگر وہ جارانہ جاتے ہیں اور وہاں سے بھی وہ عمرہ نہیں کرتے ہیں تو بھی چل جائے گا، لیکن میرے حاجی صاحب اگر آپ طائف جا رہے ہیں تو آپ کے اوپر یہ کمپلسری ہے کہ آپ ایک احرام کی جوڑ ساتھ میں لے کر جائیں۔ اگر آپ طائف گئے اور اگر آپ نے وہاں سے عمرہ ادا نہیں کیا تو گویا کہ آپ گنہگار ہوں گے، آپ کو ایک بکرے کے بچے کی قربانی بھی دینی پڑے گی۔ اس لیے طائف کے سفر میں ایسے حاجی نہ جائے کہ جو عمرہ نہیں کرنے والے ہیں۔ دوسری میں ایک وضاحت کرتا چلوں، میری ماں بہنیں بھی آپ کے ساتھ میں ہیں، میری ماں بہنوں کو یہ پتہ ہے کہ ان کے ناپاکی کے ایام کب آتے ہیں۔ اگر ان کو یہ معلوم ہے کہ میرے ناپاکی کے ایام 2-3 دن میں آنے والے ہیں تو برائے مہربانی وہ طائف نہ جائے۔ اگر وہ طائف جاتی ہے تو ان کو بھی احرام باندھنا پڑے گا، اور جب تک ان کے ناپاکی کے ایام ختم نہیں ہوتے جب تک ان کو انہی احرام کی پوری پابندیوں میں رہنا پڑے گا۔ جب وہ پاکی کا غسل کرے گی اس کے بعد میں ان کا احرام اترے گا۔ یہ بات ہم نے آپ کو بتائی۔ جب آپ طائف جائیں گے تو یہاں پہ عباس رضی اللہ تعالیٰ آرام فرما ہے، وہ جگہ آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ جب میرے آقا طائف میں گئے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے پیچھے لگا دیا گیا تھا، وہ بچے ان کے اوپر پتھر برسا رہے تھے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو نکلنا سٹارٹ ہو گیا، حتیٰ کہ وہ نالین مبارک میں آ گیا کہ اللہ کے رسول کے نالین نہیں اتر رہے تھے۔ اتنی تکلیف میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، کس کے لیے؟ صرف ہمارے لیے۔ تو یہ اس جگہ، یہ لال آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ جب آپ طائف میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پتھر آج بھی لال آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو پھر وہاں سے آپ کو وہ لے کر جائے گا قرن المنازل، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کو احرام باندھ کے آنا ہے۔ تو یہاں پہ بہت سارے واش رومز ہوتے ہیں لائن سے، آپ وہاں پہ جائیے، جا کے غسل فرما لیجئے۔ غسل فرمانے کے بعد میں آپ وہاں سے اپنے عمرے کا احرام باندھیے۔ آپ عمرہ زندہ کے طرف سے بھی کر سکتے ہیں، آپ عمرہ مرحومین کے طرف سے بھی کر سکتے ہیں، جس کے بھی طرف سے چاہے آپ عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ہم نے بات بتائی آپ کو۔ پھر وہاں سے وہ آپ کو لے کے جائے گا غار ہیرا۔
غار ہرا یہ وہ پہاڑی ہے جہاں پہ اللہ کے رسول کا سب سے زیادہ وقت گزرا ہے. یہ پہاڑی 2000 فٹ اونچی بلندی پہ پہاڑی ہے. اس میں اوپر چڑھنا کوئی عبادت میں شمار نہیں ہے. اگر جا سکتے ہیں تو اوپر جائیے, نہیں جا سکتے ہیں تو نیچے کھڑے ہو جائیے, نیچے سے ہی درود شریف پڑھیے. یہ وہ پہاڑی ہے جہاں پہ اللہ کے رسول کو نبوت حاصل ہوئی تھی. کتنے خوش نصیب ہے کہ جہاں پہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حاصل ہوئی, وہ پہاڑی کو آپ لوگ اپنی نظروں سے دیکھنے والے ہیں. تو یہ وہ جگہ دیکھ لیجئے آپ. اس کے بعد میں وہ آپ کو ریاض الجنہ کے قبرستان کے پاس لا کے چھوڑے گا. یہاں پہ آپ جو ہے تو زیارتیں کر سکتے ہیں. فجر کے بعد اور عصر کے بعد میں آپ اس میں جا سکتے ہیں. اس طریقے سے وہ آپ کی ساری زیارتیں کرائے گا. ایک خصوصی درخواست آپ تمام سے یہ ہے کہ آپ جب مکہ پہنچ جائے, آپ کے حج میں جب سٹارٹ ہونے والے ہیں آپ کے حج کے ایام 7 ذی الحجہ سے, تو 5 سے 7 دن پہلے اپنی صحت کو آپ کو بہت زیادہ سنبھالنا ہے. آپ 5 دن پہلے کوئی عمرہ نہیں کریں گے. آپ صرف چاہتے ہیں کہ طواف کریں تو آپ طواف کر سکتے, وہ بھی آپ 1 یا 2 کیجئے. اس سے زیادہ آپ کو طواف بھی نہیں کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ حج کے جو ایام آنے والے ہیں ان میں آپ کا جو ذہنی آپ کو لگنے والا ہے, آپ کی جسمانی بھی طاقت آپ کو لگنے والی ہے. اس لیے یہاں پہ جو ہے بس کی سروس 5 دن پہلے بند کر دی جاتی ہے. جو حاجی صاحب چاہتے ہیں کہ بھئی ہم مکہ میں جائیں اور ہم خانہ کعبہ میں ہی نماز ادا کریں, تو وہ ٹیکسی کا استعمال کر سکتے ہیں. وہ 10 ریال فی حاجی 5 آدمیوں کو وہ بٹھاتا ہے, 50 ریال آپ سے لے گا, وہ آپ کو وہاں پہ لے جا کے چھوڑے گا. لیکن آپ کو یہاں پہ رہتے ہوئے پہلے آپ کے حج کی تیاری کرنی ہے. اب یہاں سے ہمارا حج کا سفر چالو ہو رہا ہے. تو دیکھیے جو امپورٹنٹ مومنٹس ہے کہ آپ کون سے دن کیا کریں گے, کون سے دن کہاں پہ رہیں گے, کیا کیا آپ کو کرنا ہے, وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے ہیں. سب سے پہلے آپ کو 8 ذی الحجہ کو مینا میں لے کر جایا جائے گا. اس کے بعد 9 ذی الحجہ کے دن آپ کو عرفات کے میدان میں ہونا ہوگا. 9 کی رات میں آپ جو ہے تو مزدلفہ کی طرف کوچ کریں گے. پھر آپ کو مینا سے مزدلفہ لے کر جایا جائے گا. پھر آپ کو جمرات میں جانا ہے. پھر آپ کو طواف زیارت کرنی ہے. یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے ہیں. اب ہم اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں گے. تو سب سے پہلے جیسے آپ ناندیڑ سے جانے والے ہیں مکہ مکرمہ, تو آپ کی ہم نے تیاری سفر میں آپ کو بتایا کہ حاجی صاحب آپ کے کتنے لباس آپ کو لے کر جانا ہے, میڈیسنز کتنی لے کر جانا ہے, بیگ کیسا ہوگا, اس کے اوپر کیا تفصیلات آپ لکھیں گے, کتنے دن کا آپ کا سفر کہاں کا ہوگا. یہ ساری تفصیلات ہم نے آپ کو سفر کی تیاری میں بتائی. اسی طریقے سے جیسے اسے کہتے ہیں پری حج, حج سے پہلے کی تیاری, ویسے ہی حج کے 5 دن یا حج کے 6 دن جب چالو ہونے والے ہیں, اس سے پہلے ہم کو ہمارا بیگ پیک کرنا ہے. تو آپ تمام لوگوں کو 2 بیگ لینے ہیں. ایک بیگ جو آپ کے 7 کلو وزن والا جو آپ یہاں سے لے کر جانے والے ہیں. دوسرا ایک بیگ ہے جو ہمارے اسکول میں بچے لے کر جاتے ہیں, چھوٹا والا بیگ. تو یہ بیگ آپ کو لینا ہے. یہ 2 بیگ کی سفارش اس لیے کر رہے ہیں ہم آپ سے کہ جب آپ مینا کا بیگ پیک کریں گے تو وہ 5 دن کے لیے پیک ہوگا, اور جب عرفات کا بیگ آپ کا پیک ہوگا تو وہ 1 دن کے لیے پیک ہوگا. اس لیے آپ کو یہ 2 بیگ رکھنے ہیں. جینٹس کو بھی رکھنا ہے, لیڈیز کو بھی رکھنا ہے. اس کے اندر آپ کیا کیا چیزیں رکھیں گے, یہ ساری تفصیلات اس کے اندر بتائی گئی ہے. تو آپ سب سے پہلے اس میں 1 احرام کی جوڑ رکھیں گے. فی حاجی 2 احرام کی جوڑ کی ہم نے آپ سے سفارش کی. جب آپ مکہ مکرمہ میں اپنا 1 احرام باندھ لو گے تو 1 احرام کی جوڑ آپ کو ساتھ میں رکھنا ضروری ہے. یہ کیوں ضروری ہے کہ احرام کی چادروں کو احرام کی چادروں سے بدلا جا سکتا ہے. جب آپ حج کے ایام میں جائیں گے, آپ کا احرام خراب ہو جاتا ہے, اس کو کچھ غلاظت لگ جاتی ہے, تو آپ احرام کی چادروں سے احرام کی چادر کو بدل سکتے ہیں. اگر آپ نے ایک ہی احرام کی جوڑ لے گئے, آپ کا احرام خراب ہو گیا, تھوڑی دیر کے لیے آپ نے کرتا پیجامہ پہن لیا. جیسی کرتا پیجامہ آپ پہنیں گے پیچھے سے ایک آواز آئیں گی. کائی کی آواز آئیں گی؟ بکرے کی. بکرا معلوم ہے کتنے کا ہے؟ 17,500 کا. اس لیے اگر یہاں پہ کوئی غلطی ہوتی ہے سیدھا دم دینا پڑتا,
اور دم یہاں پہ کیسا رہتا؟ بڑا دم رہتا، دم دیتے دیتے دمادم ہو جائیں گے، اس لیے جو چیز بتا رہے اس کو سختی سے عمل کیجیے آپ۔ تو آپ کو 2 احرام کے جوڑ ساتھ میں رکھنا ہے۔ لیڈیز کو بھی احرام رکھنا ہے، لیکن لیڈیز کے لیے میں ایک خصوصی درخواست یہ کروں گا کہ وہ کوئی ایک شناختی اوڑھنی یہاں سے لے کر جائے، کیونکہ وہاں پہ بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، سب آپ جب دیکھیں گے سب وائٹ ہی وائٹ اس میں احرام میں نظر آئیں گے، کوئی سمجھ بھی نہیں آتا ہے وہاں پہ۔ تو اگر وہ لیڈیز آپ کی ایک خصوصی کلر کی یا کوئی ایک شناختی اوڑھنی اوڑھتی ہے تو آپ کو آسانی ہوگی کہ یہ ہمارے گھر کی لیڈیز ہے، تو اس لیے آپ کو یہ ایک شناختی اوڑھنی لینی ہے۔ اس کے بعد میں اس میں لباس بتایا جا رہا ہے، جب آپ حج کے ایام سے فارغ ہوں گے اس کے بعد میں ایک نیا لباس اپنے ساتھ میں رکھیے۔ یہ لباس آپ کو 7 کلو والے بیگ کے اندر رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو وہاں پہ کنکری چننی ہے، کنکری آپ کو مزدلفہ سے چننی ہے، تو اس کے لیے ایک ایسی تھیلی ہوگی، وہ تھیلی کو آپ کو ساتھ میں رکھنا ہے۔ اور پورے سفر میں آپ کو جیسے بتایا گیا کہ آپ کو ہر جگہ بستر ملنے والا ہے، صرف مزدلفہ کا میدان ایک ایسا میدان ہوتا ہے، کھلا میدان ہوتا ہے، اوپر آسمان، نیچے زمین اور بیچ میں آپ لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ حاجیوں کو جو ہے تو قالین دیا جاتا ہے، لیکن کچھ حاجیوں کو وہاں پہ قالین نہیں ملتا ہے جو بس سے سفر کرنے والے ہیں۔ تو ہماری یہ درخواست رہے گی کہ ایسی ایک ہلکی پھلکی چٹائی آپ پلاسٹک کی ساتھ میں رکھیں۔ یہ صرف آپ کو مزدلفہ کے میدان میں ہی کام آنے والی ہے، باقی یہ کوئی بھی سفر میں آپ کے کام نہیں آنے والی ہے، ہوا تو آپ مزدلفہ کے میدان میں ہی اس کو چھوڑ کے آ جائے۔ یہ بات ہم نے آپ کو بتائی۔ اس کے بعد میں جو لیڈیز ہوتی ہے تو ان کا پورا عمرہ ادا کرنے کے بعد یا حج کے ایام ادا ہونے کے بعد میں ان کو قینچی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے ایک کوری بال ان کو کاٹنے ہوتے ہیں، اس لیے آپ کے 7 کلو والے بیگ کے اندر ایسے جو قینچی ہے وہ رکھیں گے آپ۔ اگر جو حاجی صاحب بی پی کے پیشنٹ ہے، شوگر کے پیشنٹ ہے، تو یہ مشینیں جو ہے وہ آپ ساتھ میں رکھیں گے۔ یہاں پہ پاور بینک آپ کو ساتھ میں لے کر جانا ہے، کیونکہ حج کے ایام میں آپ کے موبائل کو بھی آپ کو چارج کرنا ہوگا، تو آپ کو پاور بینک ساتھ میں لے کر جانا ہے۔ اس کے بعد میں ایک چیز بتائی جا رہی ہے، ایکسٹینشن وائر۔ برائے مہربانی حاجی صاحب اس کو آپ ضرور ساتھ میں رکھیں، کیونکہ وہاں پہ 1-2 پلکی ہوتے ہیں، وہاں پہ سب کھڑے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارا موبائل چارج کرنے دیجئے، ہمارا موبائل چارج کرنے دیجئے۔ تو ایسا آپ ایکسٹینشن وائر اگر ساتھ میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بھی موبائل چارج ہوگا، آپ کے ساتھ جو حاجی صاحب گئے ہیں ان کا بھی اس کے اندر فائدہ ہو جائے گا۔ یہ چیز آپ کریں گے۔ آپ کا چارجر آپ کو ساتھ میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں میرے ایسے حاجی جو شوگر کے پیشنٹ ہیں، بی پی کے پیشنٹ ہیں، یا مستقل آپ کوئی میڈیسن کھاتے ہیں، تو 6 دن پورے اتنی میڈیسنز آپ کو ساتھ میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں بخار کی دوا ہے، سردی کی دوا ہے، کھانسی کی دوا ہے، پیر میں درد ہو رہا اس کی دوا ہے، ایسے میڈیسنز آپ 5 دن پورے اتنا ایک پیکٹ الگ سے بنا کے رکھیں گے۔ یہ آپ کو حج کے ایام میں کام آئے گا۔ اس میں ایک چیز بتائی جا رہی ہے، ویسلین، یہ بھی آپ کو ساتھ میں رکھنا ہے، کیونکہ جب آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، ہم نے انڈر ویئر نہیں پہنی ہوتی ہے تو ہمارے جانگوں میں رگڑ پیدا ہو جاتی ہے اور وہاں پہ جو ہے تو کٹ جاتا ہے، تو آپ اس کو دھوئیں گے اور ویسلین لگائیں گے، انشاءاللہ آپ کو فرق محسوس ہوگا۔ سب سے زیادہ ضروری چیز یہ الیکٹرول اور انرزول، اس کے 4 پیکٹ فی حاجی ساتھ میں رکھیں گے، کیونکہ پورے حج کے ایام میں آپ کو بہت زیادہ پیدل چلنا ہے۔ پچھلے سال کچھ حاجی صاحب نے غلط ڈائریکشن میں چلے گئے تھے تو ان کو 20 کلومیٹر پیدل چلنا پڑا۔ شوگر والوں کا یہ ہوتا ہے کہ زیادہ پیدل چلنے کے وجہ سے ان کا شوگر لو ہو جاتی یا بی پی ڈاؤن ہو جاتا، تو ایسے پیکٹس آپ کے ساتھ میں رکھیے۔ آپ جہاں پہ بھی آپ کو ایسا محسوس ہوا، پانی میں گھولیے، ترنت پی لیجئے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد میں آپ کو سوکھی غذائیں ساتھ میں رکھنا ہے۔ معلم کے زیر نگرانی آپ کو وہاں پہ کھانا دیا جائے گا، لیکن جس ٹائم میں آپ کھانا کھاتے اس ٹائم میں کھانا ملے یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے آپ یہاں سے ہی بسکٹ، روٹ ہے، کاجو بادام پستے ہیں، یہ ساری چیزیں حج کا بیگ الگ ہی یہاں سے آپ پیک کیجئے اور اس کے اندر 5 دن پورے اتنے کھانے کی چیزیں یہاں سے لے کر جائیے آپ۔ یہ بات ہم نے آپ کو بتائی، یہ سارا سامان آپ نے پیک کیا۔
اس کے بعد میں آپ کو جو آئیڈینٹی کارڈ دیے گئے ہیں حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے، یہ آپ کو حج کے ایام میں پہنے رکھنا ہے۔ اگر آپ نے اس کو نہیں پہنا تو آپ کو بہت زیادہ پریشانی وہاں پہ ہوگی۔ اس کے بعد میں ایک پیلے کلر کا فتا دیا جائے گا، یہ فتا بھی آپ کو وہاں پہ پہننا ہے۔ اس کے بعد میں ایک اسٹیل کا بیلٹ دیا جائے گا، اس کے اوپر آپ کا کور نمبر لکھا ہوا ہوگا، الہند انڈیا لکھا ہوا ہوگا۔ یہ حج کے 5 دن میں آپ کو یہ ہاتھ کے اندر رکھنا ہے، اس کو برائے مہربانی نکالنا نہیں ہے۔ دوسری ایک چیز یہ ہے کہ ایسی چھتری آپ کو ساتھ میں فی حاجی ایک رکھنا ہے، کیونکہ جب یہ سال کا جو حج ہے بہت گرمی میں آنے والا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کی گرمی کیسی ہوتی ہے، وہاں کی دھوپ کیسی ہوتی ہے، تو اس دھوپ سے بچنے کے لیے آپ کو چھتری ساتھ میں رکھنا ہے۔ آپ کو اتنا بڑا مرتبہ ملنے والا ہے، اگر آپ کی طبیعت خراب ہو گئی آپ پریشان ہو جائیں گے، اس لیے آپ کو اپنی صحت کو سنبھالنا ہے، اس لیے چھتری کا استعمال آپ کو کرنا ہے۔ اس کے بعد میں مولم کے جانب سے آپ کو 2 دن پہلے ایسا بریسلیٹ دیا جائے گا، برائے مہربانی اس کو ہاتھ میں آپ جب لگائیں گے، یہ پلاسٹک کوٹڈ ہوتا ہے، اس کو ہاتھ میں لگا دیجئے، اس کے بعد میں اس کو نکالیے مت۔ اگر آپ نے اس کو نکالا دوبارہ آپ اس کو ہاتھ میں نہیں لگا سکتے، تو یہ آپ ہاتھ میں رکھیے، جیسے ان کے بیریگیٹس ہوں گے آپ جیسی نزدیک جائیں گے اور وہ ترنت اسکین کرے گا اور اس کے دروازے کھل جائیں گے، تو آپ یہ بریسلیٹ ساتھ میں رکھیے۔ اب اس کے اوپر کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہوا ہے مینا شیور، یعنی مینا کا کیمپ۔ تو مینا کا کیمپ آپ کا کہاں پہ ہوگا، اس کا نمبر کیا ہوگا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، جیسے 12/202 یہ مینا کے خیمے کا نمبر ہے آپ کا۔ اس کے بعد میں دوسرا جو ایک بتایا جائے گا کہ عرفات کے میدان میں آپ کا ٹینٹ کہاں پہ ہوگا، آپ کے ٹینٹ کا نمبر کیا ہوگا، یہ ڈیٹیل بھی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ یہ بیلٹ آپ کو ہاتھ میں لگانا ہے۔ اور تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے اندر یہ ہوگی کہ دوران حج اگر آپ کہیں گم جاتے ہیں، کوئی دشواری ہوتی ہے، تو اس نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کریں گے۔ یہ نمبر پچھلے سال کا ہے، انشاءاللہ اس سال آپ کا نیا نمبر آئے گا اس کے اوپر، تو یہ چیزوں کو آپ اچھے سے دیکھ لیجئے۔ اس کو ہاتھ میں باندھنے کے بعد میں اس کو نکالنا نہیں ہے۔ دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے نسخ کارڈ۔ ابھی آپ تمام نے سنا ہے، ہر جگہ آپ کے ذہنوں میں یہ ہے کہ نسخ کارڈ کے بنا حرم شریف کے اندر انٹری بھی نہیں دی جا رہی ہے۔ اگر آپ طائف جاتے ہیں، آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں، آپ کی گاڑی چیک ہوتی ہے، اور اگر آپ کے پاس یہ نسخ کارڈ نہیں رہا تو آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہوگی۔ یہ نسخ کارڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ مولم کے زیر نگرانی ہے، اس کے بدلے اس نے آپ کو یہ نسخ کا کارڈ دیا۔ اور دیکھیے قربان جائیے، پوری دنیا کے سے لوگ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کے بھی کچھ لوگ ہیں جن کو اجازت دی گئی ہے حج کرنے کی۔ پوری لائف میں ہر 5 سال میں ایک بار موقع دیا جاتا ہے جو حرم کے رہنے والے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس سال آپ کو چنا حج کے لیے۔ تو یہ نسخ کا کارڈ اس لیے دیا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو مولم کے زیر نگرانی حج نہیں کر رہے ہیں، وہ پہاڑا چڑھ کے آتے، 2 3 دن چڑھتے، اوپر نیچے اترتے، تو ان کو پولیس پکڑ کے لے کے چلے جاتی۔ تو اس لیے یہ کارڈ کو آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو دیے جائیں گے میٹرو ٹرین کے ٹکٹس۔ دیکھیے جب آپ کو مینا، عرفات، مزدلفہ یہاں پہ آپ کو بس دی جائے گی یا میٹرو ٹرین دی جائیں گی۔ اگر آپ کو میٹرو ٹرین دی جاتی ہے تو ایسے ٹکٹس ہوں گے، یہ ٹکٹ کے اوپر آپ کو ہاتھ میں لگا لینا ہے۔ اب یہ ٹکٹ اگر آپ نے ہاتھ میں سے نکالے تو آپ کو میٹرو ٹرین استعمال کرنے کے لیے نہیں دی جائے گی۔ میٹرو ٹرین کے جو پیسے ہیں 280 ریال آپ سے لے لیے گئے ہیں۔ اگر آپ بولیں گے بھائی میرے ہاتھ میں سے ٹوٹ گیا، ایک 280 ریال لے لو اور دوسرا دو، تو آپ کو یہ وہاں پہ دوبارہ نہیں دیا جانے والا ہے، اس لیے آپ کو اس کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادائی کا کوپن، جو حاجی صاحب نے کہا کہ ہم حج کمیٹی آف انڈیا کے زیر نگرانی حج قربانی کریں گے، تو آپ کو 2 دن پہلے ایسے ادائی کا کوپن دیا جائے گا۔
تو یہ کوپن کی فوٹو کھینچ لیجئے آپ اور اس کو سنبھال کے رکھیے، کیونکہ اگر یہ گھما دیے آپ نے تو اس کے اوپر ایک بار کوڈ ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ آگے میں وہ تفصیلات میں جب جاؤں گا تو بتاؤں گا کیسے آپ اس کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد میں یہ معلم کا ایک کارڈ ہوگا، وہ کارڈ دیا جائے گا آپ کو۔ یہ ساری چیزیں آپ کو حج کے 2 دن پہلے دیا جائے گا یا 3 دن پہلے دیا جائے گا۔ یہ کہاں سے حاصل کریں گے آپ جو برانچ آفس آپ کو بتایا گیا ہے اس برانچ آفس پہ جائے، یا آپ کے حج انسپیکٹر آپ کو انشاءاللہ مدد کریں گے یہ ساری چیزیں دینے کے لیے۔ اس کے بعد میں ایک اور چیز ہے، وہاں پہ ایسے بڑے بڑے نقشے ہوتے ہیں مینا کے، یہ برانچ آفس سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر اس کو آپ نے اچھے سے سمجھ لیے تو انشاءاللہ مینا کی وادی میں پھر آپ کو دشواری نہیں ہوگی۔ تو اس میں کچھ چیزوں کی میں وضاحت کرتا چلوں انشاءاللہ کہ دیکھیے مینا کا پورا نقشہ آپ کے سامنے ہوگا، بڑا نقشہ آپ ہاتھ میں لے لیجئے، اس میں کچھ چیزوں کو آپ کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے یہ جو بلنک کر رہا ہے بلیک کلر سے، تو یہ یہاں پہ اسے کہتے ہیں جمرات، جہاں پہ 3 دن جا کے آپ کو شیطان کو کنکری مارنی ہے، تو یہ جگہ آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتایا جا رہا ہے میٹرو ٹرین، دیکھیے یہ میٹرو ٹرین کے اسٹیشن ہے، وہ دیکھ لیجئے آپ۔ اس کے بعد میں آپ کو بتایا جا رہا ہے 2 مسجدیں ہیں وہاں پہ، وہ مسجدیں آپ کو بتائی جا رہی ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز پورے مینا میں یہ کبری، دیکھیے پورے مینا میں 3 بریجز ہیں، 3 اوور بریجز ہیں جو آپ کے سر کے اوپر سے جائیں گے۔ سب سے پہلا جو برج ہے یہ لال کلر کا جو جمرات کے پاس سے آپ کو بلنک کر کے بتا رہا ہے، اس کا نام ہے کبری خالد۔ اس کے بعد کا جو برج ہے بیچ والا اسے کہتے ہیں کبری عبداللہ اور کبری عبدالعزیز۔ پہلے اس کا نام کبری عبدالعزیز ہوا کرتا تھا، ابھی اس کا نام چینج کر کے کبری عبداللہ بنا دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد کا جو آخری برج ہے جو بلنک کر رہا ہے اسے کہتے ہیں کبری فیصل۔ تو پورے مینا میں 3 بریجز آپ کے سر پہ سے جانے والے ہیں، تینوں کا نام آپ کو یاد نہیں رکھنا ہے، صرف ایک نام کو آپ کو ذہن میں بٹھا لینا ہے، وہ نام ہے کبری عبداللہ یا کبری عبدالعزیز۔ یہ برج کو اس لیے آپ کو بٹھانا ہے ذہنوں میں کہ پورے مینا میں آپ کہیں پہ بھی گھومو انشاءاللہ کبری عبدالعزیز پہ آپ آئیں گے، اس کے اس جانب یا اس جانب ہمارے خیمے ہوں گے ہندوستانی کے۔ تو یہ کبری عبدالعزیز کا نام آپ تمام کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں جو حاجی صاحب چاہتے ہیں کہ ہم حج کمیٹی آف انڈیا کے زیر نگرانی قربانی نہیں کریں گے، ہم خود پیدل جا کے قربانی کریں گے، تو یہ قربانگاہ کا نقشہ ان کو بتایا گیا ہے، یہاں پہ قربانگاہ ہے، وہاں پہ جا کے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ میں دعا کروں گا کہ جو اگلی سلائیڈ میں بتانے والا ہوں کہ اللہ آپ تمام کی اس سے حفاظت کرے، آپ تمام کو اس کی نوبت نہ آئے، لیکن اگر ایسی کوئی دشواری ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دیکھیے اس کے بعد کی جو سلائیڈ ہے یہ دیکھیے ایچ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ ایچ کا مطلب ہے ہاسپٹلس، یہ بڑے بڑے ہاسپٹلس ہیں، یہ ٹوٹل پورے مینا میں 5 بڑے ہاسپٹلس ہیں، جس میں سے کبری عبدالعزیز کے پاس میں 2 بڑے بڑے ہاسپٹلس ہیں۔ اس لیے کبری عبدالعزیز کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے، اگر کوئی بھی دشواری ہوتی ہے کبری عبدالعزیز تک کے آپ پہنچیے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو پری حج کی پوری تیاری کرا دی، اب الحمدللہ آپ نے پوری تیاری کر لی، اب آپ کو انتظار ہے کس کا؟ حج کا۔ دیکھیے اسلام میں جو 5 چیزیں ہیں تو آخری کیا ہے؟ حج۔ اللہ رب العزت نے آپ کو حج کے لیے چنا، آپ نے آپ کا پورا بیگ پیک کر لیا، آپ کی پوری تیاری ہو گئی، اب آپ انتظار میں ہیں۔ تو آپ جب نیچے اتریں گے تو نیچے اترنے کے بعد میں ایسا حارس ہوتا ہے، یہ حارس کو کہتے ہیں بلڈنگ کا نگران گاہ۔ تو یہاں پہ ایک نوٹس بورڈ آپ ہمیشہ دیکھتے رہیے، یہاں پہ کوئی بھی آپ کی موومنٹ ہوتی ہے، مدینہ جانا ہے یہاں پہ نوٹس بورڈ پہ آئے گا، مینا جانا ہے یہاں پہ آئے گا، عرفات کی پوری ڈیٹیل یہاں پہ آ جائے گی۔ تو یہاں پہ آپ نظر مارتے رہیے، جیسے یہاں پہ ڈیٹ لگائے گا وہ کہ اس دن آپ کو حج کے لیے جانا ہے، اس دن آپ کو مینا کے لیے لے کر جایا جائے گا، تو وہ آپ وہاں سے حاصل کریں گے۔ اب یہ ساری تیاری آپ نے کر لی، اب آپ آرام کر رہے ہیں، اب ہم چلتے ہیں ہمارے حج کی جانب۔ جیسے آپ نے صبح سنا کہ ایک عازمین عمرہ جب عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو 4 کام کرنا پڑتا ہے، ویسے ہی ایک عازمین حج جب حج کے لیے جائے گا تو اس کو ٹوٹل 9 کام کرنا پڑے گا۔ 9 کام کریں گے انشاءاللہ آپ کا حج ہو جائے گا۔
سب سے پہلا کام آپ کو احرام باندھنا ہے نیت اور تلبیہ کے ساتھ. دوسرا جو فرض ہے وقوف عرفات کی حاضری. اس کے بعد میں جو فرض ہے وہ ہے طواف زیارت. یہ 3 حج کے فرض ہے. اگر ان تینوں میں سے ایک بھی چھوٹتا ہے تو آپ کا حج نہیں ہوگا, اس کو آپ کو دہرانا ہی پڑے گا. تو برائے مہربانی جو لکھنے والے ہیں وہ لکھ لیجئے, ایک بار میرے پیچھے دہرائیے. سب سے پہلا کام کیا ہے حج کا احرام باندھنا. دوسرا کام کیا ہے وقوف مزدلفہ کی حاضری. اور تیسرا کام کیا ہے طواف زیارت. یہ 3 فرض ہے. اس کے ساتھ میں 6 واجبات ہیں. سب سے پہلا واجب یہ ہے مزدلفہ کا وقوف. جب آپ مزدلفہ کے میدان میں جائیں گے آپ وہاں پہ رکیں گے, یہ پہلا واجب ہے. دوسرا واجب ہے شیطان کو آپ کنکری ماریں گے. تیسرا واجب ہے قربانی کریں گے. چوتھا واجب ہے حلق یا قصر کریں گے. اس کے بعد طواف زیارت جو آپ نے فرض تھا وہ کیا, اس کی جو صحیح کریں گے یہ واجب ہے. اور آخری جو ہے طواف ودا, جب آپ مکہ مکرمہ چھوڑنے والے ہوں گے تو تب آپ کو ایک بدائی طواف کرنا ہے. ایسے 3 فرض اور 6 واجب, آپ کا حج مکمل. لیکن حنفی مسلک کے حساب سے ایک اور واجب اس کے اندر ایڈ ہو جاتا ہے. ہمارا ایک واجب کیوں ایڈ ہو جاتا ہے کہ آپ کو یہ تینوں چیزوں کو لائن سے کرنا ہے, آگے پیچھے نہیں کرنا ہے, اس میں ترتیب دینا ہے آپ کو. تو اس میں واجبات میں سے ایک واجب جو لکھنے والے ہیں ایک اور واجب ایڈ کر لیجئے. حنفی مسلک کے حساب سے آپ کو 7 واجب کرنی ہے. سب سے پہلے آپ جو ہے تو شیطان کو کنکری ماریں گے, اس کے بعد میں قربانی کریں گے, اس کے بعد میں حلق یا قصر کریں گے. اگر آپ نے پہلے قربانی کر لی بعد میں شیطان کو کنکری ماری, ایک بکرا آواز دیں گا پیچھے سے. اگر آپ نے سر کے بال نکال لیے اور بعد میں قربانی کرے پھر بکرا آواز دیں گا پیچھے سے. اس لیے حنفی مسلک کے حساب سے اس کو آپ کو ترتیب میں کرنا ہے. یہ سارا کام آپ نے کر لیا, آپ کو بولا جائے گا کہ حاجی صاحب آپ لوگ تیار رہیے, ہم انشاءاللہ 7 بجے آپ کے پاس آئیں گے, آپ کو لے کر جائیں گے. تو یہ رات میں ہی وہاں سے لے جایا جاتا ہے. کچھ حاجیوں کو 8 ذی الحجہ کو لے کے جایا جاتا ہے فجر کی نماز کے بعد. زیادہ تر حاجیوں کو 7 ذی الحجہ کی رات میں مغرب کے بعد سے لے جانا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ انتظامیہ کو تعاون کریں گے, ان کو یہ نہیں بولیں گے کہ بھائی ہم 8 کو ہی جائیں گے, ہم جو ہے تو 8 سے ہی ہمارا حج شروع کریں گے. وہ جیسے آپ کو بتائے برائے مہربانی وہ حساب سے آپ کو کرنا ہے. دوسری سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ جب ہمارے حاجی کو یہ پتہ ہوتا ہے, ان کو بولا جاتا ہے کہ حاجی صاحب ہم مغرب کے بعد آئیں گے, مغرب کے بعد آپ کو لے کر جائیں گے, تو حاجی صاحب صبح سے جو ہے نا پوری سب کاماں چھوڑ دیتے, جیسی مغرب ہوتی تیار ہو کے نیچے آ کے بیٹھ جاتے. آپ تمام لوگ یہ نہیں کریں گے. آپ کو بولا گیا مغرب کے بعد آپ اپنے روم میں رہیں گے, وہاں پہ ہی آپ احرام باندھ کے تیار ہو کے بیٹھیں گے. جب معلم کا ایک نمائندہ آتا ہے مائک لے کر اور وہ اناؤنس کرتا ہے کہ یہ بلڈنگ کے حاجی صاحب نیچے آ جائیے بس لگ گئی ہے, تو اسی ٹائم میں آپ کو نیچے اترنا ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ جو سفر ہوگا نا یہ بہت مشقت والا سفر ہے. یہاں پہ آپ کو اپنی صحت کو سنبھالنا ہے. اب حاجی صاحب کیا کرتے ہیں مغرب کے بعد ہی نیچے آ کے بیٹھ جاتے. اب ان کی بس آتی رات میں 2 بجے, کبھی 3 بجے, کبھی صبح آتی, کیونکہ وہ سفر جو ہے آپ کو وہاں پہ چھوڑنا ہوتا ہے, پھر واپس وہ بس کو آنا ہوتا ہے. اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ اپنے روموں میں انتظار کیجئے. دیکھیے ہر حاجی کو لے کے جانے کی ذمہ داری اس مکتب کی ہوتی ہے, آپ کو وہ چھوڑ کے نہیں جائے گا, اس لیے اپنے روموں میں ہی آپ انتظار کیجئے. اب آپ کو بولا جائے گا کہ بھائی 7 ذی الحجہ کا ٹائم آ گیا, قربان جائیے آپ کی خوش نصیبی پہ. ابھی تک کہ آپ کا جو ایڈریس تھا, کیا تھا آپ کا ایڈریس؟ یہ حاجی صاحب ناندیڑ کے رہنے والے ہیں. لیکن جب آپ حج کے احرام باندھ کے آپ نے نکلے, آج آپ نے حج تمتع کیا, اپنا احرام اتار دیا, احرام سے فارغ ہو گئے, اب آپ انتظار کر رہے ہیں حج کے, تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ حج کے لیے جو آیا نا اس کا میں نے ایڈریس چینج کر دیا. آپ تمام کا ایڈریس چینج ہو جائے گا, آپ تمام کو یہ لقب ملے گا کہ یہ حاجی صاحب حج تمتع کیے, یہاں پہ آ چکے ہیں. اب ان ساروں کا شمار حرم کے رہنے والوں میں ہوگا. آپ تمام لوگوں کا پرماننٹ ایڈریس
حرم کے رہنے والوں میں شمار ہوگا آپ کا۔ تو جو حرم کے رہنے والا ہوتا ہے اور وہ حج کا احرام باندھتا ہے تو وہ اپنی بلڈنگوں سے حج کا احرام باندھتا ہے۔ تو آپ کیا کیجئے، یہ میقات کے اندر رہنے والے ہیں آپ، اس لیے آج آپ کو آپ کے حج کا پہلا فرض ادا کرنا ہے۔ آپ کو 7 بجے کا کہا گیا ہے، آپ عصر کے بعد میں اچھی طریقے سے رگڑ مسل کے نہا لیجئے، غسل فرما لیجئے، اس کے بعد میں ہلکا ہلکا عطر لگائیے، کیونکہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام باندھا تھا تو اللہ کے رسول نے بھی ہلکا ہلکا عطر لگایا تھا، لیکن اس عطر کا بدن باقی نہیں ہونا چاہیے۔ وائٹ کلر کا عطر لیجئے، ہلکا ہلکا لگائیے اور یہ تصور کیجئے کہ میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ تو آپ نے ہلکا ہلکا عطر لگا لیا، عطر لگانے کے بعد میں آپ نے احرام باندھ لیا۔ اب آپ کو جیسے بتایا گیا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے احرام باندھا، اس کے بعد میں آپ کو نیت کرنی ہے حج کی اور تلبیہ پڑھنا ہے۔ جب یہ تینوں کام آپ کریں گے تو جب آپ کے حج کا پہلا فرض ادا ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک کہ اب میں آپ کو نیت کا طریقہ بتاتا ہوں، میں اوورآل نیت کا طریقہ بتاتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو سب جگہ یہ کام آئے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ 3 الفاظوں کو رٹ لیجئے، دماغ میں بٹھا لیجئے۔ وہ کون سے 3 الفاظ ہیں؟ اے اللہ، بولیے میرے پیچھے، اے اللہ نیت کرتا ہوں میں۔ اس کو آپ کو یاد کر لینا ہے، ایک دم پکا پانی یاد بولتے نا ویسا۔ اس کے بعد میں اور 3 الفاظ ہے، اس کو میرے لیے، بولیے اس کو میرے لیے آسان فرما، قبول فرما۔ یہ یاد ہو گیا سب کو؟ اب دیکھیے، یہ اگر آپ نے یاد کر لیا نا تو انشاءاللہ آپ کو نیت میں کہیں پہ بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ اب آپ نے یہ نیت کی، اب آپ نے احرام باندھا، کائے کا باندھا؟ حج تمتع کا باندھا۔ آپ عمرے کا نیت کر کے جا رہے، تو یہ بیچ میں جو خالی جگہ ہم نے چھوڑی، اس کو وہاں پہ وہ ورڈ یوز کرنا جو عمل آپ کرنے والے ہیں۔ ابھی ہم نے کیا کیا؟ احرام کا، عمرے کا احرام کا نیت کی نا، تو آپ بولیں گے اے اللہ، بولیے نیت کرتا ہوں میں۔ اب یہ جو خالی جگہ تھی، یہاں پہ کون سا عمل کر رہے آپ؟ عمرہ ادا کر رہے۔ کس کا کر رہے؟ خود کا کر رہے، تو وہ ڈال دیں گے اپنے عمرے کے احرام کی۔ لاسٹ کے 3 الفاظ تو آپ نے رٹے ہیں، اس کو میرے لیے آسان فرما، قبول فرما۔ یہ پہلی نیت ہوئی آپ کی۔ ویسے ہی دوسری نیت کریں گے آپ۔ اب یہ خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ اب کیا کر رہے ہیں آپ؟ مکہ مکرمہ پہنچ چکے، خانہ کعبہ کو آپ کو طواف کرنا ہے، تو خانہ کعبہ کے طواف کی یہ ورڈ آپ بیچ میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ اس انداز میں آپ نیت کریں گے۔ اب تیسری نیت آپ کہاں پہ کر رہے؟ صفا مروہ کے جانب کر رہے، تو صفا مروہ کے ٹائم یہاں کیا کریں گے؟ جو خالی جگہ ہے وہاں کیا لکھیں گے آپ؟ صفا مروہ کے صحیح کی۔ ہو گئی آپ کی تینوں نیت، الحمدللہ۔ اسی انداز میں جب آپ حج کی نیت کریں گے تو یہاں پہ جو خالی جگہ ہے یہاں پہ ڈالیں گے اے اللہ، بولیے اے اللہ نیت کرتا ہوں میں اپنے حج کے احرام کی، اس کو میرے لیے آسان فرما، قبول فرما۔ ہر چیز میں آپ کو یہ بولنا ہے، اس کو میرے لیے آسان فرما، قبول فرما، کیونکہ یہ آسان نہیں ہے، لیکن اللہ چاہا تو یہ آسان ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے۔ اور اگر کوئی بہت اچھا بولنا جانتا ہے تو وہ یہ بول سکتا ہے اے اللہ نیت کرتا ہوں میں اپنے حج کے احرام کی، واسطے آپ کی خوشنودی کے، اس کو میرے لیے آسان فرما، قبول فرما۔ اگر آپ کسی اور کا حج بدل کر رہے، آپ کا حج نہیں کر رہے، تو آپ یہاں پہ اس شخص کا نام لیں گے کہ اے اللہ نیت کرتا ہوں میں فلاں بن فلاں کے طرف سے حج کی، اس کو میرے لیے آسان فرما، قبول فرما۔ اب نیت میں گڑبڑ ہوں گی کیا؟ پکا؟ دیکھو میں کسی سے بھی بیچ میں اٹھا کے نیت پوچھوں گا، اگر ابھی بھی گڑبڑ ہے تو بول دو۔ نیت یاد ہو گئی سب کو؟ پوچھ سکتے نا آپ؟ ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ نیت کر لی۔ اب نیت کرنے کے بعد میں اب آپ کو پڑھنا ہے لبیک۔ اب لبیک کون سے انداز میں ہم کو پڑھنا ہے؟ ابھی تک کہ ہم ناندیڑ میں تھے، اس کے بعد میں بامبے ایئرپورٹ پہ پڑھے، اب آپ کا شمار کس میں ہو گیا؟ حرم کے رہنے والوں میں۔ تو اب آواز کیسی رہنا ہماری؟ وہ روڈ پہ جو آدمی چڑھ رہا نا اس کو سنے آنا کہ بھائی یہ حرم کے لوگوں آواز اتنی با آواز بلند لبیک پڑھ لے۔
آنکھوں کو بند کرو، یہ تصور کرو کہ آپ خانہ کعبہ میں پہنچ چکے ہیں، مکہ مکرمہ میں آپ داخل ہو گئے ہیں، خانہ کعبہ آپ کے سامنے ہے، اللہ رب العزت آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کی تلبیہ اللہ رب العزت کو سنا رہے ہیں۔ میں ایک ہی بار لبیک پڑھاؤں گا، لیکن آواز وہ بریج کے باہر تک کے جانا چاہیے ہمارا۔ آنکھوں کو بند کریے اور باآواز بلند پڑھیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ آپ نے آپ کے حج کا پہلا فرض ادا کیا۔ ایسے ہی میری ماں بہنیں بھی جو ہے تو احرام باندھیں گی، ان کے لیے 2 ہی شرطیں ہیں، زیادہ شرطیں نہیں ہیں، کہ ان کا چہرہ پورا کھلا ہونا چاہیے۔ چہرے کی تعریف کہاں سے شمار ہوتی ہے؟ بالوں کی جڑوں سے لے کے ٹھڈی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، یہ جو ہے تو لیڈیز کا چہرہ ہے، اسے کھلا ہونا شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہاتھوں، یہ پونچوں تک کے ہاتھ ان کے کھلے ہونا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری لیڈیز جب احرام باندھتی ہے تو آدھی پیشانی سے احرام باندھتی ہے۔ اگر انہوں نے آدھی پیشانی سے احرام کو باندھا اور ان کے سفر کو ملا کے 12 گھنٹے گزر گئے تو پیچھے سے ایک بکرا آواز دے گا۔ تو اس لیے جب وہ احرام باندھیں گی تو یہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی احرام کی جو چادر ہوگی بالوں کی جڑوں سے سٹارٹ کرے، آدھی پیشانی سے برائے مہربانی آپ نہیں سٹارٹ کرو گی۔ ایسی میری ماں بہنیں جو ناپاکی کے ایام میں ہے وہ بھی حج کا احرام باندھے گی، نیت کرے گی، تلبیہ پڑھے گی۔ جب آپ نیت کر لیں گے، تلبیہ پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو کچھ چیزوں سے رکنا ہے۔ قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے کہ جب تم احرام باندھ لو، نیت کر لو، تلبیہ پڑھ لو تو ان 3 چیزوں سے رک جاؤ۔ سب سے پہلی فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ، یہ تینوں چیزوں سے آپ کو احرام کی نیت کرنے کے بعد میں رکنا ہے۔ فَلَا رَفَثَ میں کیا آتا ہے؟ ازواجی تعلقات۔ اب میاں بیوی ایک دوسرے پہ حرام، ان کے ازواجی تعلقات نہیں ہوں گے، ایسا کوئی وہ اشارہ بھی نہیں کریں گے کہ جس سے شہوانیت بھڑکتی ہو۔ اگر آپ نے ایسا اشارہ بھی کیا جس سے شہوانیت بھڑکتی ہے تو گویا کہ آپ گنہگار ہوں گے۔ تو کیونکہ اب آپ نے جب لبیک پڑھا نا تو اے اللہ میں حاضر ہوں، میں تیرے لیے آ رہا، اب میرے لیے سب محبت ختم، یہاں پہ آپ کی ساری محبت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ پہلا فلا رفث ہوا۔ ولا فسوق میں آئے گا کہ آپ کو کچھ چیزوں سے جو آپ پہ جائز تھے ان سے آپ کو رک جانا ہے۔ جیسے کہ مردوں کے لیے وہ سر پہ کپڑا نہیں اوڑھیں گے، چاہے نماز پڑھو یا کچھ بھی کرو، ان کا سر کھلا رہے گا۔ اس کے بعد میں وہ ناخن نہیں کاٹیں گے، بال نہیں توڑیں گے، ایسا کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے جو آپ کے جسم کے ساق کے مطابق ہو۔ جب آپ احرام کی نیت کر لو گے اس کے بعد میں آپ خوشبو کا استعمال نہیں کریں گے، ایسا کوئی جوتا چپل نہیں پہنیں گے جس سے آپ کی ابری ہوئی ہڈی چھپ جائے۔ اس لیے ہم نے مردوں کے لیے سفارش کی ہے کہ آپ سلیپر چپل کا استعمال کریں۔ ایسا کوئی ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہیں کریں گے آپ۔ اس کے بعد میں آپ صابن کا استعمال نہیں کریں گے، چاہے خوشبو والی رہو یا بنا خوشبو والی رہو۔ ابھی جدید ٹیکنالوجی ہے نا، جدید دور آیا ہوا ہے، تو بھائی خوشبو والی منع کرے نا، بنا خوشبو والی صابن لاؤ۔ ایسی کوئی صابن پیدا ہوئی کیا جو میل کو دور نہ کرے؟ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اس نے احرام باندھ لیا، نیت کر لی، اب اس کے بال سنوارنے کا اس کو موقع نہیں ہے، اس کے پورے بدن پہ جو ہے تو گرد و غبار ہے، یہ مجنو کی طرح میرے پاس آ رہا۔ اللہ رب العزت کو ایسا حاجی پسند ہے جو مجنو کی طرح وہاں پہ جا رہا ہے۔ تو اس انداز میں آپ کو جانا ہے، آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ کی کوئی فکر نہیں ہے، صرف آپ کے زبان کے اوپر جاری ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اس انداز سے آپ کو جانا ہے۔ دوسری بات، کچھ چیزوں کا آپ کو استعمال کرنا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ جیسے بیلٹ آپ لگا سکتے ہیں۔ اب آپ بولیں گے کہ بھئی بیلٹ پہ بھی سلائی ہے، تو یہ سلائی آپ کے جسم کے ساق کے مطابق نہیں ہے، اس لیے اس کی اجازت دی گئی ہے، اور یہ اس توقع سے باندھ رہے کہ اس کے اندر آپ کے پیسے رہیں گے، آپ کی تصویر رہے گی، اس لیے آپ کو بیلٹ کا استعمال کرنا ہے۔
گھڑی آپ لگا سکتے ہیں، مسواک آپ کر سکتے ہیں، چشمے کا استعمال آپ احرام کی حالت میں کر سکتے ہیں، انگوٹی بھی آپ احرام کی حالت میں پہن سکتے ہیں۔ احرام کی چادروں کو احرام کی چادروں سے آپ بدل سکتے ہیں، کان میں آلہ لگا سکتے ہیں، چھتری کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں یا پیر میں درد ہے تو جب آپ پیدل چلنے والے ہوں گے اس ٹائم میں ہی ایسے نی کیپ اور ہینڈ کیپ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ریگولر ہاتھ میں لگا کے آپ کو نہیں رکھنا ہے۔ تو یہ ہم نے فلا رفث ہوا، ولا فسوق ہو گیا۔ اب ہے جدال۔ جدال کس کو کہتے ہیں؟ جھگڑے کو، بڑے جھگڑے کو۔ اب بڑے جھگڑے تو نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوتے، بس صحیح آتے ہم کو اندر جانے کا، اس کو ڈھکیڑے، اس کو کھینچ رہے۔ برائے مہربانی یہ حرکت آپ بالکل بھی نہیں کریں گے۔ یہ یاد رکھیے کہ آپ اللہ رب العزت کے خصوصی مہمان ہیں۔ آپ کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہو جس سے کہ آپ کا میزبان ناراض ہو جائے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی آیا ہمارا مہمان اور اس نے آپ کی کوئی بھی چیز کو توڑا پھوڑا یا کچھ بھی بولا، سیکنڈ ٹائم آپ آنے دیں گے کیا اس کو؟ تو ایسے ہی اگر اللہ رب العزت ناراض ہو گیا نا، پھر آپ کبھی نہیں جا سکتے وہاں۔ تو اس لیے اپنی یہ جو زبان ہے، آپ کو حدود حرم میں نے بتایا تھا، اس میں اندر داخل ہوتے ہی بالکل بند کر دینا ہے۔ تو آپ کو بالکل بھی برا بولنا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ کے دونوں شولڈر پہ دو فرشتے ہیں۔ جیسا اگر آپ انڈیا میں ہے، اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں اس کے بعد میں یہ فرشتہ لکھتا ہے، لیکن آپ جب مکہ مکرمہ میں ہوگے گناہ کا تصور بھی آپ کریں گے تو یہ فرشتہ ترنت لکھ لیتا کہ یہ حاجی صاحب یہ گناہ کرے بول کے۔ تو وہاں کا ادب بہت زیادہ ہے، اس کا آپ خیال رکھیں گے۔ اب آپ کو بولا جائے گا حاجی صاحب آپ کی بس آ گئی ہے، آپ آ جائیے۔ اب آپ حاجی کا جو وقار ہوگا آپ کا، اس وقار کے ساتھ میں آپ نیچے اتریے۔ نیچے اترنے کے بعد میں اس بس میں بیٹھیے۔ یہ جو بس چھوڑ کے آتی اس کو زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ اگر یہ جا کے آنے والا ہوگا آپ کو بولے گا حاجی صاحب یہ بس فل ہو گئی، آپ انتظار کیجئے، ہم آپ کو لے کر جائیں گے۔ تو آپ اپنے روم میں جا کے بیٹھ جائیے، نیچے مت بیٹھیے وہاں پہ۔ اب آپ کی بس چلی ان وادی کی جانب۔ جیسی آپ کی بس جائیں گی تو آپ کو ایسا مینا کا بورڈ نظر آئے گا۔ یہ بورڈ جیسے ہی آپ کو دکھے گا تو رو رو کے دعا کیجئے، اے اللہ میں حدود مینا میں داخل ہو رہا ہوں، اللہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو، اللہ جیسے آپ کو پسند ہے اس انداز میں حج کروں، جیسے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اس انداز میں مجھ سے حج ہو، اللہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو، مجھ سے کوئی خطا نہ ہو۔ اللہ یہاں پہ پکڑ بہت زیادہ ہونے والی ہے۔ جب آپ ان وادی میں ہوں گے، بہت سارے حاجی جو ہے تو پیدل ہی چلے جاتے ہیں یہاں پہ۔ دیکھیے اگر آپ آفاقی ہے، جب آپ کوئی بھی عمل یہاں پہ جا کے پیدل کریں گے، یعنی آپ مکے میں اگر پیدل گھومیں گے تو 1,00,000 کا ثواب ملے گا، لیکن جب آپ اس مینا کی وادی میں جائیں گے، عرفات کی میدان میں جائیں گے، مزدلفہ کے میدان میں جائیں گے اور وہاں پہ ایک ایک قدم چلیں گے نا آپ، تو حرم کی 700 نیکی ملیں گی آپ کو پیدل چلنے والوں کو، یعنی ایک نیکی 1,00,000 کی، یعنی آپ نے ایک قدم رکھا 7 کروڑ قدم اللہ کی راہ میں آپ چلے، اتنا ثواب ان میدان میں آپ کو ملنے والا ہے۔ تو بس اپنی زبان کو بند رکھیے اور چلتے رہیے ذکر کرتے ہوئے۔ یہ 8 ذی الحجہ ہے، آج آپ کو یہاں پہ لا کے چھوڑ دیا جائے گا۔ اب انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا خیمے کا کارڈ آپ کیسے دیکھیں گے اور آپ کیسے ساری چیزوں کو دیکھیں گے۔ یہ ایسا خیمے کا کارڈ ہوگا، اس پہ 44 نمبر لکھا ہوا ہے، اس کے بعد میں 202-12 یہ لکھا ہوا ہے۔ اب ایڈریس میں بتاؤں گا انشاءاللہ، اور یہ 472M اور یہ نیچے ٹائم ٹیبل ہے۔ یہ ٹائم ٹیبل جب آپ شیطان کو کنکری مارنے کے لیے جائیں گے، اس کا مطلب وہ ہے کہ جب شیطان کو کنکری ماریں گے تو اس ٹائم میں آپ کو یہاں پہ جانا ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ خیمے کس کو کہتے ہیں اور ٹینٹ کس کو کہتے ہیں۔ یہ جو کیمپ ہے یہاں پہ 5,000 خیمے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے سے جھوپڑیوں کے جیسے ہوں گے، وہ 5,000 ایک معلم کے زیر نگرانی ہوگا۔ اس کے اندر ایک ٹینٹ ہوگا جس میں آپ کی رہائش ہوگی۔ تو ہمارے کو کیا کرنا ہے، اس کے راستوں کو سمجھنا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیے، یہ ٹینٹ کا کارڈ آپ کے سامنے ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے 44 نمبر، اس کے بعد میں یہ 202 اور 12۔ تو اس کو کیسے سمجھیں گے آپ؟ اب سمجھیے کہ یہ پورا جو ناندیڑ ضلع ہے اس کو 44 نمبر انہوں نے دیا۔ اب یہ پورے ناندیڑ ضلع میں آیا باہر سے اور میرے کو آپ کے گھر تک کے پہنچنا ہے، تو میں کہوں گا بھائی مجھے ایڈریس دو، تو آپ بولیں گے بھائی آپ آ جاؤ۔ یہ 44 نمبر بولے تو پورے ناندیڑ ضلع کا ہو گیا۔
اس کے اندر ایک روڈ چلتی ہے جس کا نمبر ہے 202. یہ روڈ کے اوپر 12 نمبر کا خیمہ ہے, وہاں پہ آپ آ جائیے تو انشاءاللہ ہمارا گھر وہاں پہ ہوگا. تو اس کو کیسے سمجھیں گے آپ؟ روڈ نمبر 202 روڈ نمبر پہ آئے, اس کے بعد میں 12 نمبر خیمے پہ آئے تو آپ کی رہائش تک کے پہنچ جائیں گے. اس طریقے سے اس کو سمجھیں گے. اس کے بعد میں ابھی جو لیٹسٹ کے پچھلے سال تک کے وائٹ کلر کے پول ہوتے تھے, لیکن اس سال سے انہوں نے شیطان کو کنکری مارنے کی جگہ کو بھی کلر دے دیا ہے الگ الگ. اب آپ جو جانے والے ہیں ان کو ایسے کلرز ہوں گے. تو یہ آپ کا جو ٹینٹ ہوگا, یہ دیکھیے معلم کا نمبر 17 نمبر کا خیمہ ہوگا, اس کے اندر کیمپ نمبر یہ اوپر والا ہے اور روڈ نمبر یہ ہے. اس طریقے سے آپ کو دیا جائے گا, اس کو آپ دیکھ لیجئے. اور یہ M472 یہ آپ کے ٹینٹ کا نمبر ہوگا. تو انشاءاللہ اب میں تفصیلات میں جاؤں گا. آپ کو دیکھیے یہ ایسے زون ہوں گے, آپ کو اس زون کے اندر آپ کو رہنا ہے. جب آپ شیطان کو کنکری مارنے جائیں گے, یہ اسی سال سے ہوا ہے, تو آپ کو کلر کوڈ دیا گیا ہے. جو کلر کوڈ کا ہاتھ میں بریسلیٹ رہے گا آپ کے, اور جو خیمے کا کارڈ ہوگا, وہی کلر کوڈ والے اس گراؤنڈ پہ یا اس جگہ پہ جا کے شیطان کو کنکری ماریں گے. یہ بات ہم نے آپ کو بتائی. اب آپ جو ہے تو آپ کے خیمے میں داخل ہو رہے, تو یہ خیمے کے باہر ہی ایسے بڑے سے بورڈ لگا ہوا ہوگا 12/202. یہاں پہ آپ کو اندر داخل ہونا ہے. جیسے ہی آپ اندر داخل ہوں گے تو آپ کے کارڈ کے اوپر ایک چیز لکھی ہوئی تھی 472M اور 472F. تو آپ یہ سمجھیے کہ 472M والے جو ہوں گے وہ اس جانب ہوں گے روڈ کے, اور 472F والے ادھر ہوں گے. یعنی مینا کے خیمے میں لیڈیز کے خیمے اس جانب ہوں گے, جینٹس کے خیمے اس جانب ہوں گے. اس لیے ہم نے آپ سے درخواست کی کہ آپ 2 بیگ رکھیے, جینٹس کے الگ, لیڈیز کے الگ. بیچ میں آپ کے جو ہے تو روڈ ہوگی ایسی چلنے والی, یہ نظر آ رہی ہے آپ کو. جب آپ خیمے کے اندر داخل ہوں گے تو یہ ایسا منظر ہوگا. اس سال سے انشاءاللہ آپ کو ایسے بیڈ وہاں پہ ملنے والے ہیں. اس کو بولتے ہیں صوفہ کم بیڈ. جب اس کو فولڈ کر دیا جاتا ہے صوفہ بن جاتا ہے, کھول دیا جائے تو آپ اس کے اوپر آرام کر سکتے ہیں. لیکن اس تصویر میں آپ کو کافی جگہ دکھ رہی. اب آپ بولیں گے اتنی بڑی جگہ ملی اپنے, چلو بہت اچھا ہے. یہ لیکن پچھلے سال کی ہے, اور یہ بہت دور دور فوٹو کے لیے ایسی جگہ بتائی گئی ہے, لیکن یہ بہت نزدیک چپکے ہوئے ہوں گے. تو یہاں پہ آپ کو کچھ چیزیں دی جائے گی. سب سے پہلے ایک چادر یہاں پہ دی جائے گی, یہ آپ کے پیسے سے لی گئی ہے. اس میں ایک چھتری دی جائیں گی آپ کو, ایک تھیلی دی جائیں گی, اور پانی کی ایک بوٹل بھی دی جائے گی. یہ آپ یہاں پہ لے لیجئے. اب یہ صوفہ کم بیڈ کو ایسا فولڈ کیجئے تو ایسا صوفہ بن جائے گا, اس کے اوپر آپ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں. اگر آپ کو سونا ہے, نماز پڑھنا ہے, تو اس کو پلٹا دیجئے, بعد میں اس کو کھول دیجئے, اس کے اوپر آپ آرام کیجئے. پچھلے سال تک کے کیسا منظر ہوتا تھا وہ دیکھیے, کہ دیکھیے اتنا رش ہوتا تھا. ایک ہی خیمے میں اتنے سارے حاجیوں کو رکایا جاتا ہے, اس میں ہی آپ کو بھی رہنا ہے. آپ کے سامان کے لیے جو ہے تو پہلے ہک ہوتے تھے, لیکن انشاءاللہ اس سال آپ کو سامان کی ایک ریک دی جائیں گی, اس کے اندر آپ کا سامان رکھ سکتے ہیں. برائے مہربانی اس میں کوئی قیمتی چیز نہ رکھے, اس کے اندر پیسہ نہ رکھے. اس میں اپنا لباس, تھوڑا بہت اشیاء, ایسا بیگ یہاں پہ آپ کو رکھنا ہے. یہ بات ہم نے آپ کو بتائی. اب جب آپ وہاں پہ جائیں گے, پہلے ایسے ہوتے تھے سادے خیمے ہوتے تھے وہاں پہ, لیکن الحمدللہ آپ جو جا رہے ہو مینا میں, یہ سیف مینا ہے. اس کے اندر ایسے ایئر کول لگے ہوئے ہیں, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں یہاں سے. اگر وہاں پہ آگ لگ جاتی ہے تو ایسے شاور کے لیمپ ہے, اوپر ایک لائٹ ہے, وہ لائٹ پھٹتا اور آپ بارش ہونا چالو ہو جاتی, اتنے ٹینٹ کو جو ہے تو وہ بجھا دیتی ہے. یہ ہم نے آپ کو بات بتائی. یہ چلنے پھرنے کے لیے راستہ بنایا گیا ہے, یہاں بیچ میں سے آپ جا سکتے ہیں. اس میں ایک چیز کا آپ کو خیال کرنا ہے کہ جب آپ وضو کریں گے, طہارت کریں گے, تو نماز کے ایام میں اس جگہ پہ مت جائیے. نماز کے ایام میں جائیں گے, لمبی لائنیں لگانی پڑے گی, تو نماز سے پہلے ہی فارغ ہو جائیے. ہم نے پچھلی تربیت میں آپ کو ایک مشق بتائی تھی, 5 بتائے تھے ہدایتیں, لیکن اس میں ایک مشق ہم نے یہ بتائی تھی آپ کو کہ آپ کو آپ کے وضو کو سنبھالنے کی پریکٹس کرنی ہے. 5 گھنٹے آپ کے وضو کو آپ کو سنبھالنا ہے. یعنی طہارت کو سنبھالیں گے, اس لیے وضو کو سنبھالنے کی ہم نے بات بتائی آپ کو.
تو اگر آپ نے یہ 5 گھنٹے کی پریکٹس کر لی تو انشاءاللہ اس جگہ پہ آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد میں دیکھیے چلنے پھرنے کے لیے راستے ہیں، بڑی بڑی لائنیں یہاں پہ لگتی ہے، وہاں پہ آپ کو معلم کے زیر نگرانی کھانا دیا جائے گا، کوپنز دیے جائیں گے، وہ کوپن پھاڑ کے ان کو دیجئے، وہ آپ کو کھانے کا ڈبہ دیں گے یا آپ کے جو بیڈ ہے وہاں تک کہ انشاءاللہ آپ کو لا کے دیا جائے گا کھانا۔ اس کے بعد میں چائے دی جائے گی۔ یہ بڑے بڑے کنٹینر ہوتے ہیں، اس کے اندر پانی ہوتا ہے، لیکن برائے مہربانی اس میں کا پانی آپ مت پیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ معلم کے لوگ نمائندے کیا کرتے ہیں، حاجی کو سہولت پہنچے اس کے اندر برف کنٹینیو وہ لا کے ڈالتے ہیں۔ اب اس میں کا پانی آپ پئیں گے آپ کو خراش ہوگی، آپ کے جو ہے تو بدن جو ہے تو خراب ہو جائے گا، گلے خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ کیا کیجئے، آپ کے خیمے سے باہر آئیے، جیسے آپ باہر آئیں گے تو ایسے لائن سے نلکے بنے ہوئے ہیں، اس میں سے پانی پیجئے تو انشاءاللہ آپ کو گلے کی جو پریشانی ہے انشاءاللہ یہاں پہ نہیں ہوگی۔ اب یہ جو مینا کی وادی ہے نا، اس کو 7 زونوں میں بانٹا گیا ہے، 7 حصوں میں اس کو بانٹا گیا ہے، وہ دیکھیے۔ تو اس میں ہم کو زیادہ زونوں کے چکر میں نہیں جانا ہے، صرف 2 چیزوں کو یہاں پہ یاد رکھنا ہے۔ سب سے پہلے کوبری عبدالعزیز جو آپ کے سر کے اوپر سے برج گیا، دوسرا ہے زون 2 نمبر زون اور 4 نمبر زون، یہ دونوں زون میں ہی انشاءاللہ ہمارے تقریباً حاجی یہاں پہ ہوں گے۔ یہ ہم نے آپ کو بات بتائی۔ اب دیکھیے اس میں ایک اور چیز ہے کہ مینا کی وادی میں آپ جب جائیں گے تو آپ کے جو خیموں کا نمبر ہوگا، سپوز آپ کا 18 نمبر کا خیمہ ہے، دوسرے آپ کے جو بھائی ہیں ان کا 19 نمبر کا خیمہ ہے، تو ایسے بیچ میں سے روڈ نظر آئے گا آپ کو، جیسے اس میں روڈ نظر آ رہا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 18 نمبر کا خیمہ اس جانب ہوتا ہے، 19 نمبر کا روڈ کے اس جانب ہوتا ہے، 20 نمبر کا خیمہ روڈ کے اس جانب، 21 ادھر، 22 ادھر، 24 ادھر، تو ایسے آمنے سامنے خیمے ہوتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم حاجی صاحب نے کیا کیا، 18 نمبر کا خیمہ تھا، اس کے بعد میں 19 نمبر آئیں گا بول کے ڈھونڈتے ہوئے چلے گئے پورا خیمہ، اور کم سے کم 5-6 کلومیٹر چلے گئے۔ تو برائے مہربانی یہ چیز کو یاد رکھیے کہ یہ سائیڈ میں 18 ہے تو اس کے اپوزٹ سائیڈ 19 رہے گا، یہ چیز ہم نے آپ کو بتائی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوبری عبدالعزیز جس کی ہم نے اتنی بات کی، وہ برج کیسے نظر آتا ہے۔ تو دیکھیں یہ کوبری عبدالعزیز کی تصویر ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے پاس میں WC ہے جو واش روم ہوتے ہیں، طہارت خانے، وضو خانے ہوتے ہیں، اس کے نمبر بھی آپ کے پاس میں لکھ لیجئے۔ اس طریقے سے آپ مینا کا پورا اچھے سے جائزہ لے لیں گے۔ اگر پورا مینا کی وادی میں آپ کہیں گم جاتے ہیں تو آپ ایسے شخص کو تلاش کریں گے جو یہ ایسی وردی پہنا ہے، یہ آپ کے حج انسپیکٹر ہوں گے جو ناندیڑ ضلع سے ہی آپ کے ساتھ میں جائیں گے، انشاءاللہ یہ آپ کی وہاں پہ مدد کریں گے۔ یہ حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ آپ کا پورا ہو گیا۔ آپ نے باہر آ کے پورا جائزہ لے لیا، کھانے پینے کی دکانیں کدھر ہے، لیٹرین باتھ روم کدھر ہے، پانی کے لیے نلکے کدھر ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ لیا۔ آج 8 ذی الحجہ ہے، آج آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، صرف یہاں پہ آپ کو آپ کے خیمے میں ظہر کے ٹائم ظہر کی نماز، عصر کے ٹائم عصر کی، مغرب کے ٹائم مغرب کی، اور عشاء کے ٹائم عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، آرام یہاں پہ کرنا ہے۔ اب آپ کو بولا جائے گا کہ حاجی صاحب کل صبح انشاءاللہ ہم آپ کو لے کر جائیں گے، یا رات میں آپ کو اتنے بجے لے کر جائیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے آپ کو جو کارڈ دیا گیا ہے، اگر میٹرو ٹرین کا کارڈ دیا گیا ہے تو آپ ٹرین سے جائیں گے، میٹرو ٹرین کا کارڈ آپ کو نہیں ملا تو آپ بس سے سفر کریں گے۔ تو اب 1 دن کا جو بیگ ہے وہ بیگ آپ نے پیک کر لیا۔ دیکھیں یہ حج جو ہے نا آخرت کی یاد دلاتا ہے، جیسا سامان تھوڑا کم ہوتا ہے نا، ویسے یہاں پہ بھی تھوڑا سامان۔ پہلے آپ گئے تھے 40 دن کا سفر تھا، پھر آپ مدینہ منورہ گئے 8 دن کا سامان لگا، جب آپ حج کے 5 دن میں گئے تو 5 دن کا، جب آپ عرفات کے میدان میں جائیں گے تو صرف 1 ہی دن کا سامان آپ کو لے کے جانا ہے یہاں پہ۔ تو اب 1 دن کا جو بیگ ہم نے یہاں سے آپ کو پیک کیا تھا وہ بیگ آپ ساتھ میں لے لیں گے۔ اب آپ لبیک پڑھتے ہوئے جو ہے تو عرفات کے میدان میں جائیں گے۔ 9 ذی الحجہ لگ گئی، آپ کو میدان میں پہنچایا جائے گا۔ جو بس کے ذریعے جا رہے ہیں وہ بس کے ذریعے جائے۔ ایک خصوصی درخواست یہ ہے کہ آپ یہاں پہ پیدل بالکل بھی نہیں جائیں گے،
اکیلے بالکل بھی نہیں جائیں گے۔ اگر آپ کو آپ کا سفر، حج کا سفر اگر پیدل کرنا ہے تو وہ عرفات سے سٹارٹ کریں گے، لیکن اگر آپ نے مینا سے عرفات کی جانب گئے تو آپ کا خیمہ کون سی طرف ہے، آپ کو کہاں پہ رہائش دی گئی ہے، یہ آپ کو معلوم نہیں پڑے گا۔ اس لیے آپ کو معلم کے زیر نگرانی ہی وہاں پہ جانا ہے۔ یہ میٹرو ٹرین آپ کے سامنے آئے گی، آپ یہاں پہ جائیے، آپ کے ہاتھ میں بریسلیٹ ہے، جیسے آپ آگے جائیں گے وہ دروازے کھلیں گے، آپ اندر داخل ہو جائیں گے۔ اس میں ایک چیز کا خیال رکھیے، آپ کا معلم ایک بڑا ڈنڈا لے کر آئے گا، اس کے اوپر ایک تختی لگی ہوئی ہوگی، اس کے اوپر آپ کا نمبر لکھا ہوا ہوگا کہ یہ خیمے کے حاجی ہمارے پیچھے چلے تو برائے مہربانی ان کے پیچھے پیچھے چلیے۔ یہ ٹرین کی خصوصیت یہ ہے کہ اس ٹرین میں ایک ٹائم میں صرف 3000 حاجی ہی جا سکتے ہیں۔ جیسے 3000 حاجی ہوئے دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے ہولڈنگ ایریا 1 میں لایا جاتا ہے، جیسے 3000 حاجی ہوئے وہ بند ہو جاتا ہے، پھر ہولڈنگ ایریا 2 کھلتا ہے، اس کے بعد میں ٹرین آتی ہے، پھر ٹرین میں آپ جاتے۔ مینا سے عرفات کا سفر صرف 4 منٹ میں طے ہوتا، لیکن یہ 4 منٹ کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو 2 گھنٹے کھڑے رہنا پڑے، 3 گھنٹے کھڑے رہنا پڑے، یا 4 گھنٹے بھی کھڑے رہنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے جب ٹرین کا سفر ہوگا تو طہارت وضو سے فارغ ہو جائیں گے اور کھانے پینے کی کچھ اشیاء اپنے ساتھ میں آپ رکھیں گے۔ اب آپ کھڑے ہوئے ہیں وہاں اسٹیشن پہ، اب آپ کو ایسا لگے گا کہ بھائی اندر اپنے کو بیٹھنے کو ملیں گا، تو ٹرین میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر صرف یہ ایسا کھڑے رہنا پڑتا ہے ہاتھ پکڑ کے۔ پھر اس کے بعد میں اترتے وقت ایک چیز کا خاص طور پہ خیال رکھیے کہ جو پلیٹ فارم اور ٹرین کا جو وہ ہوتا ہے بیچ کی جگہ، اس کو دیکھ کے آپ اتریے۔ بہت سارے حاجی کے لاسٹ ٹائم یہاں پہ پیر پھنس گئے تھے اور وہ پورے سفر میں ان کو بہت زیادہ دشواری ہوئی تھی، یہ چیز کا آپ خاص طور پہ خیال رکھیں گے۔ اب آپ کو وہ بڑا جھنڈا اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، آپ لبیک پڑھ رہے ہیں، لبیک پڑھتے پڑھتے وہ آپ کو جو ہے تو عرفات کے میدان میں وہ لے کے جائے گا۔ یہ 9 ذی الحجہ ہے، آج آپ کو یہاں پہ آپ کے حج کا دوسرا فرض ادا کرنا ہے، وقوف مزدلفہ کی حاضری۔ مزدلفہ کا ٹائم کب سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک یہ مزدلفہ کا ٹائم ہے۔ اس ٹائم میں آپ کو مزدلفہ کی وادی میں رہنا ہے تو رہنا ہی ہے۔ اگر اس وادی میں آپ اس ٹائم میں نہیں گئے تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔ جو ایسے حاجی جس کی طبیعت خراب ہے، بہت زیادہ سیریس ہے، ان کو بھی ایمبولنس میں ڈال کے اس وادی میں لایا جاتا ہے، کیونکہ وہ حاجی کا لقب اس کو یہاں سے ہی ملے گا۔ تو یہ مزدلفہ کی حاضری میں آپ آ گئے، یہاں پہ آپ کو آپ کے ٹینٹ میں چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ ایئر کنڈیشن خیمے ہوگے، اس کے اندر آپ آرام کریں گے۔ اب آپ کو یہاں پہ کچھ چیزیں کرنی ہیں۔ یہ آپ کا حج کا جو فرض ہے نا، بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو بالکل مس مت کرو، اور اس کو ہر چیز کو ایک دم آپ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد نمرہ، جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا۔ تو یہ عرفات کے میدان میں یہ مسجد ہے۔ اگر اس مسجد میں آپ جانے والے ہیں اور جا کے نماز ادا کرنے والے ہیں تو عرفات کے میدان میں ظہر کی اور عصر کی دونوں نمازیں یہاں پہ ملا کے پڑھائی جاتی ہے۔ تو ہماری ایک درخواست رہیں گی آپ تمام سے کہ آپ مسجد نمرہ کے بڑی بڑی میناریں دیکھ کر مسجد نمرہ تک کے تو پہنچ جائیں گے، لیکن واپسی میں آپ کا خیمہ ڈھونڈنا آپ کو دشوار ہو جائے گا، اس لیے آپ مسجد نمرہ نہ جائے، اپنے خیمے میں ہی نماز پڑھے۔ لیکن اگر آپ مسجد نمرہ میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ ظہر اور عصر ملا کے پڑھائی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے خیمے میں ہے، آپ مسجد نمرہ نہیں جانے والے ہیں، اپنے خیمے میں ہی نماز ادا کرنے والے ہیں، تو پھر آپ ظہر کے ٹائم ظہر کی نماز ادا کریں گے اور عصر کے ٹائم عصر کی نماز ادا کریں گے۔ جو حاجی مسجد نمرہ تک جائے گا وہ دونوں نمازیں ملا کے پڑھے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی اچھے سے آپ کو؟ وہاں بہت سارے مسلک کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ نہیں، آپ کے خیمے میں بھی دونوں نمازیں ملا کے پڑھو، لیکن حنفی مسلک کے حساب سے ظہر کی ٹائم ظہر کی نماز آپ ادا کریں گے خیمے میں، عصر کے ٹائم عصر کی نماز آپ ادا کریں گے خیموں میں۔ 9 ذی الحجہ آ گئی۔ دیکھیے، جب ہمارے یہاں پہ 9 ذی الحجہ آتی ہے تو ہم 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک کے ایک تسبیح پڑھتے ہیں۔ آپ تمام کو پتہ ہے کون سی تسبیح ہے وہ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وإلہ الحمد۔
تو یہ آپ کو 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک کے آپ کو یہ وہاں پہ پڑھنا ہے۔ لیکن اس میں ایک خصوصی ہدایت یہ ہے کہ اگر آپ نے فرض نماز ادا کی اور اس کے بعد میں آپ نے لبیک پڑھ لیا تو لبیک پڑھنے کے بعد میں پھر یہ تسبیح نہیں پڑھنی ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے لبیک نہیں پڑھا تو پھر یہ تسبیح پڑھنی ہے آپ کو۔ یہ بات ہم نے آپ کو بتائی۔ اب آپ تمام لوگ وہاں پہ ہیں، آپ کے خیمے سے باہر آنا ہے آپ کو اور خوب دعائیں کرنا ہے، خوب دعائیں کرنا ہے۔ یہاں پہ چند چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ کے خیمے میں 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں گے، یہ لکھ لیجئے جو لکھنے والے ہیں۔ 1 مرتبہ آپ سورہ یاسین یہاں پہ پڑھیں گے، اس کے بعد میں 100 مرتبہ چوتھا کلمہ یہاں پہ آپ پڑھیں گے۔ 1 مرتبہ سورہ یاسین، 100 مرتبہ چوتھا کلمہ، یہ آپ کے خیمے میں بیٹھ کے آپ پڑھیں گے۔ پھر 3 مرتبہ با آواز بلند لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ آپ پڑھیں گے۔ جیسی آپ نے یہ تمام چیزیں پڑھ لی، پھر آپ جو ہے آپ کے خیمے سے باہر نکلیں گے، قبلہ رخ ہوں گے۔ کوشش کیجئے کہ تھوڑی دیر کیوں نہ ہو دھوپ میں کھڑے رہیے اور خوب گر گرا کے دعا کیجئے، خوب دعائیں کیجئے۔ یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ یہ آپ نے پڑھا، اس کے بعد میں واپس آپ اپنے خیمے میں آئیں گے۔ واپس خیمے میں آنے کے بعد میں 1 مرتبہ آپ پڑھیں گے سورہ واقعہ، اس کے بعد میں آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے استغفار۔ 1 مرتبہ کیا پڑھیں گے؟ سورہ واقعہ، اس کے بعد میں 100 مرتبہ پڑھیں گے آپ استغفار۔ اس کے بعد میں پھر 3 مرتبہ آپ پڑھیں گے اللہ اکبر، اللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جیسی آپ نے یہ پڑھ لیا، اس کے بعد میں پھر آپ کے خیمے سے باہر نکلیں گے، خیمے سے باہر نکلیں گے اور قبلہ رخ ہوں گے اور خوب دعائیں کریں گے، خوب دعائیں کریں گے۔ اللہ کے رسول نے بھی ایسے ہی یہاں پہ دعائیں کی تھی۔ پھر اس کے بعد میں آپ واپس اپنے خیمے میں آ جائیں گے۔ واپس خیمے میں آنے کے بعد میں پھر آپ پڑھیں گے 1 مرتبہ سورہ ملک، اس کے بعد میں آپ پڑھیں گے 100 مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 مرتبہ آپ پڑھیں گے لبیک۔ یہ آپ نے پڑھا، پڑھنے کے بعد میں پھر آپ خیمے کے باہر نکلیں گے اور پھر خوب دعائیں کریں گے، خوب دعائیں کریں گے۔ یہاں پہ قبلہ رخ ہو کے آپ کو دعائیں کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ خیمے میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد میں آپ سورہ فتح پڑھیں گے 1 مرتبہ، 100 مرتبہ آپ پڑھیں گے درود ابراہیم اور 3 مرتبہ آپ پڑھیں گے لبیک اللہم لبیک۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کو کرنی ہے۔ پھر باہر نکلنا ہے، قبلہ رخ ہونا ہے اور خوب دعائیں کرنا ہے، خوب دعائیں کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کے خیمے میں آئیں گے۔ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز آپ کو میں بتانے والا ہوں، یہ بولنے میں بہت چھوٹا اور وزن میں بہت زیادہ ہے۔ اب آپ کو پڑھنا ہے سبحان اللہ، پڑھیے میرے پیچھے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 100 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے خیمے کے باہر نکلنا ہے، خوب دعائیں کرنی ہے، خوب دعائیں کرنی ہے۔ اگر آپ تھک گئے تو آپ لیٹ کے دعائیں کیجئے، بیٹھ کے دعائیں کیجئے۔ یہاں پہ اجتماعی دعائیں ہوتی ہے، اس کے اندر آپ شامل ہو جائے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر کے بعد میں کافی حاجی لوگ سب باہر آ گئے۔ ظہر کے بعد میں پورا مجمع وہاں پہ جمع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور اللہ کے رسول نے کہا تھا، اے مومنو، میں نے تم تک پورے اسلام کو پہنچا دیا۔ تو صحابہ نے دھاڑے مار کے رونے شروع کیا، حتیٰ کہ ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی دھاڑے مار کے روئے، اتنا روئے کہ حتیٰ کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کو اٹھایا گیا کہ اے عمر، آپ ایسے کیوں کر رہے ہو؟ آج تو ہم نے جو ہے تو عرفات کے میدان کو پایا ہے، آج جو ہے تو اللہ کے رسول نے ہمارے تک کے پورے دین کو پہنچا دیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آئندہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں نہیں رہیں گے۔ پورا مجمع دھاڑے مار کے رونے لگا، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے، اس جگہ پہ بھی آپ بھی ہے موجود۔ خوب دعائیں کیجئے، خوب دعائیں کیجئے۔ یہ منظر ایسا ہوتا ہے کہ آج اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں اور فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اے فرشتوں بتاؤ، یہ اپنے گھر کا عیش و آرام چھوڑ کر اس گرد غبار میں 2 لباس میں کیوں جمع ہوئے؟
تو فرشتے اللہ رب العزت کو دست بست آواز میں کہتے ہیں اے اللہ رب العزت یہ آپ سے معافی طلب کرنے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ رب العزت یہ آپ سے بخشش طلب کرنے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ رب العزت یہ آپ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ رہنا، چاہے ان کے گناہوں کی تعداد پوری دنیا کے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، چاہے ان کے گناہوں کی تعداد پوری دنیا کے درخت کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہو، چاہے ان کے گناہوں کی تعداد پوری دنیا کے درخت کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہو، میں نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیا۔ نہ صرف ان کے، یہ جس کے لیے بھی سفارش کریں گے میں اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ جو شخص عرفات کے میدان کو پا لیا اور اس کے دل میں یہ شبہ بھی رہا کہ میں گنہگار تو نہیں ہے، اس سے بڑا گنہگار کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیا، یہ ایسے لوٹیں گے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، آپ کے سارے گناہ معاف۔ اس لیے آپ کو بتایا گیا ہے کہ جانے سے پہلے اپنے دل کے برتن کو صاف کر لو، کسی کے بارے میں آپ کے دل میں کچھ ہے تو اس کو صاف کر لو، کسی کا دینا لینا ہے تو دے دو، کسی سے معافی طلب کرنی ہے تو معافی طلب کر لو، کیونکہ آپ وہاں سے ایسے لوٹنے والے ہیں آپ کے سارے گناہ معاف۔ وہاں پہ اللہ رب العزت کے جو ہے نا خصوصی جو فرشتے ہیں، وہ فرشتے جو 4 خصوصی فرشتے ہیں وہ اس میدان میں آپ کے ساتھ میں ہوں گے، اور جب آپ وہاں پہ دعائیں کریں گے تو وہ آپ کی دعاؤں پہ آمین 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 بولیں گے۔ کتنے خوش نصیب ہے آپ۔ لیکن یہاں پہ مانگنا ضروری ہے۔ علیہ السلام کے ٹائم پہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے کیا کیا، آج جیسا ہمارے پاس میں بارش نہیں ہوتی تو ہم سب کو جمع کر کے جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں بارش کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ ایسے ہی ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو بارش کے لیے دعا کرتے، سب گئے میدان میں، سب نے جو ہے تو نماز ادا کی اور اس کے بعد میں خوب دعائیں کر رہے، بارش کا ایک بند بھی نہیں آیا۔ تو جو ساتھ میں تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کا ایک رسول دعا کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور بارش نہیں آ رہی ہے، آپ اللہ سے بات کرتے، آپ اللہ سے بات کیجئے کہ بارش کیوں نہیں آ رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی تو اللہ نے کہا کہ یہ جو پورا مجمع ہے نا، اس میں ایک شخص ایسا ہے جس کی گناہوں کی جو منوسیت ہے اس کے وجہ سے ہم جو ہے تو آپ لوگوں کی دعا قبول نہیں کر رہے، اس لیے بارش نہیں آ رہی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے جب پلٹے اور وہ مجمع کو دیکھا اور کہا کہ دیکھو بھائی، اس کے اندر ایک شخص ایسا ہے جس کی گناہ اتنے ہیں جس کے وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو وہ یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، تو جیسے ہی وہ یہاں سے اٹھ کے جائے گا تو ہماری دعا قبول ہو جائیں گی۔ اب وہ جو شخص تھا نا، منی من سوچنے لگا کہ اگر میں یہاں سے اٹھ کے جاؤں گا تو سب بولیں گے دیکھو یہ گنہگار ہے، اتنا بڑا گنہگار ہے، دیکھ اس کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی تھی۔ تو اس نے کیا کیا کہ خوب ندامت کے آنسو بہا اور اللہ سے بہت گر گرا کے دعا مانگا، اے اللہ میرے جو بھی گناہ ہے مجھے معاف کر دے، میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ اب یہ تھوڑا واقعہ چل ہی رہا تھا تو بارش آنا چالو ہو گئی۔ اب سب نے کہا کہ یار اللہ کے جو نبی ہے وہ اللہ سے بات کر رہے ہیں، انہوں کہہ رہے کہ ایک شخص یہاں پہ ہے، کوئی شخص یہاں سے اٹھ کے بھی نہیں گیا اور یہ بارش کیسے کیا آ رہی؟ تو آپ ڈبل سے اللہ سے بات کرو کہ بھئی یہ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی تو اللہ نے کہا کہ وہ بندہ اس مجمع میں تھا، لیکن جیسی اس نے یہ سنا تو وہ اس نے اپنی گناہوں پہ جو ہے نا خوب رویا اور میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیا، تو اب وہ گناہگار نہیں رہا، وہ اچھا ہو گیا، اس لیے ہم نے برسات کو برسا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ہم کو اس کا نام بتا دیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا جب وہ گنہگار تھا جب تو ہم نے اس کا نام نہیں بتایا، اب تو وہ ہمارا ہو گیا۔ یہ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ وہاں جا کے بیٹھنا نہیں ہے۔ عرفات کا میدان ایک ایسا میدان آپ کو ملا، آپ کی پوری زندگی کی تمنا یہاں پہ پوری ہو رہی ہے، آپ نے عرفات کو پا لیا ہے تو آپ کو یہاں پہ خوب دعائیں کرنا ہے، خوب دعائیں کرنا ہے۔ اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کے سامنے ایک منظر اور نظر آئے گا۔ یہاں پہ بادشاہ کی جانب سے کھانا دیا جاتا ہے، تو یہاں پہ آپ کے ٹینٹ میں جب آپ ہوں گے آپ کو کھانا دیا جائے گا۔ وہاں پہ بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہے، اس گاڑیوں کے اندر بھی کھانا لا کے دیا جاتا ہے، اور وہ کیا کرتے کھانا ہاتھ میں دیتے، جیسی رس زیادہ ہوتا تو پھینکنا شروع کر دیتے۔ تو اب آپ وہاں پہ اللہ کو منانے کے لیے گئے ہیں، اگر آپ وہاں پہ کھڑے رہیں گے، اس نے وہاں سے کھانے کا پیکٹ پھینکا اور آپ کا احرام اگر کھولیں گے اس میں گر جاتا ہے، غلاظت لگ جاتی ہے، آپ کا احرام خراب ہو جائے گا۔ آپ اتنے بڑے مجمع میں آج آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے گئے ہیں، اس گاڑیوں کے پیچھے آپ کو نہیں کھڑی رہنا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں اگر دیے تو آپ لے لیجئے، اس کے بعد میں آپ کو بولا جائے گا کہ بھائی حاجی صاحب
اب جو ہے تو عرفات کی حاضری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے جتنے بھی پیدل چلنے والے ہیں اس میدان کا یہ بورڈ کے پاس میں وہ آ جائیں گے، اور یہاں پہ بڑی لال کلر کے بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس پہ لال لائٹ چلتا رہتا ہے کہ عرفات کا ٹائم جب تک کہ چالو ہوتا ہے وہ لال کلر ہوتا ہے، جیسی عرفات کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو گرین کلر ہو جاتا ہے۔ جو پیدل چلنے والے ہیں وہ اس جانب آ جائے، جو ٹرین سے جانے والے ہیں وہ میٹرو ٹرین کے پاس میں جائیے۔ یہاں پہ آپ کو زوال کے بعد سے لے کر تو غروب آفتاب تک کے یہاں پہ رکنا ہے۔ اب آپ کو بولا جائے گا مغرب کا اذان ہو رہی ہے، حاجی صاحب چلیے مزدلفہ کی جانب چلیے۔ یہ آپ کی زندگی کا پہلا دن ہوگا جب مغرب کی اذان ہو رہی ہوگی، آپ کو بولا جائے گا کہ مغرب کی نماز عرفات کے میدان میں نہیں پڑھنی ہے، بنا نماز پڑھے آپ کو عرفات کا میدان چھوڑ دینا ہے۔ تو آپ عرفات کے میدان سے نکلیں گے، جو ٹرین سے جا رہے ہیں وہ ٹرین سے جائیں گے، اور جو پیدل جانے والے ہیں ان کے لیے یہ پیدل راستہ نظر آ رہا ہے۔ عرفات سے مزدلفہ کا میدان 5 کلومیٹر دور ہے۔ اگر آپ چلنے کی کیپیسٹی ہے تو آپ پیدل بھی چل سکتے ہیں۔ راستے میں ایسے طہارت خانے، وضو خانے بنائے گئے ہیں، پینے کے لیے پانی وہاں پہ میسر ہے۔ اب آپ جیسی پیدل چلیں گے 5 کلومیٹر، پیدل چلنے کے بعد میں آپ کے سامنے ایک بورڈ نظر آئے گا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا مزدلفہ اسٹارٹ ہیئر۔ تو بہت سارے حاجی دیکھیں گے آپ کے یہاں پہ بیٹھ جاتے ہو تھک کے، کیونکہ 5 کلومیٹر دور سے پیدل چل کے آئے، آپ کو بھی ایسا لگتا کہ مزدلفہ کی پوری وادی بھر گئی، آپ بھی ادھر رک جاتے، لیکن یہ لوگ یہیں رک جاتے۔ آپ کو اندر جانا ہے، اندر بہت سارا میدان ہے، وہ خالی آپ کو نظر آئے گا، آپ اندر آگے چلیے۔ اس کے اندر آپ کو اگر بس کی فیسلٹی ملی تھی یا آپ پیدل کرنے والے ہیں حج، تو ایسی چٹائی آپ کے ساتھ میں ہے، کھلے میدان میں اس کو بچھائیے، آپ بیٹھ جائیے۔ جو ٹرین سے جانے والے ہیں ان کے لیے ایک بیریگیٹس لگا دیتے ہیں سائڈ سے پورا، اور یہاں پہ قالین بچھا دیتے ہیں۔ جو بس سے جانے والے ہیں ان کو اس سائڈ نہیں آنے دیا جاتا ہے، اور جو ٹرین سے جانے والے ہیں ان کو ہی یہاں پہ بٹھایا جاتا ہے، یہاں پہ قالین بچھا دیے جاتے ہیں، یہاں پہ آپ جا کے بیٹھ جائیے۔ اب آپ ٹرین میں صرف 4 منٹ میں وہاں پہ چلے گئے، ابھی عشاء کا ٹائم چالو نہیں ہوا ہے، مغرب کا ہی ٹائم چل رہا ہے، آپ وہاں پہ پہنچ گئے تو آپ کو یہاں پہ نماز نہیں پڑھنی ہے۔ یہ بات کو یاد رکھیے، جب آپ مزدلفہ کے میدان میں پہنچ جائیں گے، مغرب کا وقت ہی چالو ہے، جب تک عشاء کا ٹائم نہیں ہوگا جب تک آپ کو یہاں پہ نماز نہیں ادا کرنی ہے۔ جیسی عشاء کا وقت سٹارٹ ہوگا پھر آپ اذان دیں گے، اور سب سے پہلے آپ پڑھیں گے 3 رکعت نماز فرض مغرب کی۔ یہ ادا کی نیت سے آپ کو یہاں پہ پڑھنا ہے، قضا کی نیت سے نہیں پڑھنی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی کیا تھا، ہم کو ویسے ہی کرنا ہے۔ تو آپ مزدلفہ کے میدان میں چلے گئے، پہلے آپ نے مغرب کی 3 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد میں آپ عشاء کی 2 رکعت 4 رکعت جیسا بھی معاملہ ہوگا آپ کے پوچھ لیجئے کہ آپ قصر میں ہیں کیا آپ مقیم ہو گئے وہاں پہ، تو یہاں پہ آپ نماز پڑھیں گے، پھر مغرب کی جو ہے تو سنت نفل اور عشاء کی سنت نفل واجبات آپ ادا کریں گے۔ اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو ایک اور خصوصی کام کرنا ہے، وہ یہ کام ہے کہ فی حاجی 70 کنکری آپ کو مزدلفہ کے میدان سے چننا ہے۔ مزدلفہ کے میدان سے کنکری چننا یہ سنت ہے۔ کنکری چننے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو کنکری ہوگی وہ چنے سے تھوڑی سی بڑی اور کھجور کی گٹلی سے تھوڑی چھوٹی ہوگی۔ شیطان کے لیے بڑے بڑے پتھرے وترے مت چن لو وہاں سے۔ تو آپ کنکری کیسی چنیں گے؟ چنے کے دانے سے تھوڑی سی بڑی اور کھجور کی گٹلی سے تھوڑی سی چھوٹی۔ کتنی چنیں گے؟ کتنی 70 اس کو بھولو مت۔ یہ آپ نے وہاں سے چنا، اب آپ وہاں پہ میدان میں سو رہے آرام کریں۔ دیکھیں کتنا بڑا میدان ہے، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، چھت نہیں ہے، نیچے زمین پہ آپ کو آرام کرنا ہے۔ اب آپ کو اگر واش روم میں جانا ہے تو ایسی روشنی جہاں پہ نظر آ رہی ہے اس جگہ پہ واش رومس ہے، وہاں پہ آپ جا کے واش روم کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں یہ جو رات ہے نا، یہ آپ کو ابھی ایک رمضان میں ایک رات آنے والی ہے۔ کون سی رات ہے وہ؟ شب قدر۔ آپ کو پتا ہے کہ کب آنے والی ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ نہیں۔ تو وہ شب قدر کو پانے کے لیے ہم کو 5 راتوں میں جاگنا پڑتا، جس کو بولتے ہیں طاق رات۔ پتا ہے سب کو یہ بات؟ لیکن قربان جائیے آپ کی خوش نصیبی پہ کہ آپ کو مزدلفہ کے میدان میں ایک ایسی رات ملنے والی ہے جو 1000 شب قدر سے افضل ہے، اور یہ آپ کو پکا ملنے والی ہے۔
تو اس میدان میں جب آپ ہوں گے، جب شب قدر کا وہ منظر ہوگا، آپ اس رات میں وہاں پہ ہوں گے، تو اگر آپ بہت زیادہ تھکے ہیں تو تھوڑا سا آرام کر لیجئے، لیکن اس رات کو ایسے ہی مت جانے دیجئے، یہاں پہ خوب عبادتیں کیجئے، خوب عبادتیں کیجئے آپ۔ اب آپ واش روم جانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ واش روم میں جا رہے ہیں، یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ابھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ بولتے بھائی جاؤ تم طہارت کر کے آ جاؤ، ہم اس جگہ پہ بیٹھے، ہم یہیں ملیں گے آپ۔ لیکن جب مزدلفہ کے میدان میں آپ ہوں گے، وہاں پہ واش رومز بھی بہت زیادہ کم ہوگے، تو آپ کو وہاں پہ جانے کا طریقہ میں یہ بتاتا ہوں۔ جو شخص فارغ ہونے کے لیے جا رہا ہے اس کے اوپر آپ نظر رکھیں گے، جو نہیں جا رہا فارغ ہونے کو وہ کھڑے رہے گا اور اس کو اندر جانے دے گا، اور اندر سے جب وہ باہر آئے گا ہاتھ میں کوئی ڈنڈا یا کوئی جھنڈا ونڈا دے کے اس کو بتانا ہے کہ ہم اس جانب کھڑے ہیں، آپ یہاں پہ آ جائیے۔ یہ اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ مزدلفہ کے میدان میں اگر کوئی شخص بچھڑتا ہے، ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے، تو تقریباً ملنا ناممکن ہے، کیونکہ یہاں پہ کوئی نشانی نہیں ہے۔ اس لیے برائے مہربانی ساتھ میں رہیے۔ یہ ہم نے آپ کو بات بتائی۔ اب آپ جو ہے تو صبح کا فجر کا ٹائم ہو گیا، 10 ذی الحجہ لگ گئی۔ اب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حج میں 3 فرض اور 6 واجبات ہیں، تو اب آپ کو آپ کا پہلا واجب یہاں پہ ادا کرنا ہے۔ پہلا واجب کیا ہے؟ مزدلفہ کی حاضری۔ اور مزدلفہ کی حاضری کا وقت کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ مزدلفہ کی حاضری میں پوری رات آپ بیٹھے اور صبح نکل گئے تو مزدلفہ کی حاضری آپ کی ترک ہو گئی۔ اس لیے مزدلفہ کی حاضری کا ٹائم یہ ہے کہ جب صبح میں فجر کی اذان ہو جاتی ہے، اس کے بعد میں آسمان سے ہلکی ہلکی شعائیں زمین پہ آتی ہے، جب تک کہ رکنا یہ واجب ہے۔ وہاں پہ میٹرو ٹرین رات میں 3 بجے سے چالو ہو جاتی ہے، وہ 3 بجے سے حاجی صاحبوں کو لے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بولتے ہیں مزدلفہ کی حاضری ہو گئی نا، چلو۔ ان کو بولنا نہیں، حنفی مسلک کے حساب سے مزدلفہ کا وقت صبح میں صادق کے بعد سے ہلکی ہلکی آسمان سے شعائیں زمین پہ جب تک کہ نہیں آئیں گا، جب تک کہ آپ کو مزدلفہ کا میدان چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر اس سے پہلے آپ نے مزدلفہ کا میدان چھوڑ دیے، پیچھے سے آواز آئیں گی پھر 17,500 کی دم، ٹھیک ہے؟ یہ چیز کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اگر کیا یاد رکھنا ہے آپ کو؟ میدان کو آپ کو چھوڑنا نہیں ہے جب تک کہ اس کا ٹائم نہیں ہوتا۔ دوسری ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، وہاں سے آپ کو مکہ ٹاور نظر آتا ہے۔ مکہ ٹاور پہ ایسی لائٹنگ ہوتی ہے، تو یہ لائٹنگ جو ہے نا، جب فجر اس کا مزدلفہ کا ٹائم ختم ہوتا ہے اس ٹائم میں اس کو بند کر دیا جاتا ہے، تو آپ سمجھ جائیے اب مزدلفہ کا میدان چھوڑنے کا ٹائم ہو گیا۔ لیکن الیکٹرانک سسٹم ہے، دیکھیے ابھی ہم کتنا پریشان ہو گئے تھے، ذرا سا الیکٹرانک نہیں چڑھ رہا تھا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی وہ خراب ہو جائے، اس لیے آپ کیا انتظار کریں گے؟ جب تک کہ آسمان سے ہلکی ہلکی شعائیں زمین پہ نہ آئیں، جب تک کہ آپ مزدلفہ میں رہیں گے۔ اب اس میں 2 طریقے ہیں جانے کے۔ سب سے پہلے ایسے حاجی جو پیدل حج کر رہے ہیں، تو وہ وہاں پہ یہ پیدل چلنے کا راستہ ہم نے بتایا تھا 1 نمبر کا، یہاں سے وہ جائیں گے۔ دوسرے حاجی جو معلم کے زیر نگرانی جا رہے ہیں اور میٹرو ٹرین کے ذریعے جا رہے ہیں، تو وہ میٹرو ٹرین سے ڈائریکٹ جمرات پہ جائیں گے۔ تو پہلے پیدل چلنے والوں کا راستہ دیکھ لیجئے، ایسا بڑا چھت والا پیدل راستہ ہے، اس کے اندر دیکھیے کتنے ہزاروں قسم کے پنکھے لگے ہوئے ہیں، ہر تھوڑی تھوڑی دور پہ طہارت خانے ہیں، وضو خانے ہیں، بیٹھنے کے لیے بینچز بنے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو تھوڑی تھوڑی دور پہ یہاں پہ جو تو ہاسپٹلز بھی ہے۔ یہ سب سے اچھا راستہ ہے جس پہ پوری چھت بنی ہوئی ہے، اس سے بھی آپ جو ہے تو جمرات کو کنکری مارنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ جیسے آپ جمرات کو کنکری مارنے کے لیے جائیں گے، سب سے پہلے آپ کو برج خالد نظر آئے گا، پھر یہ برج لگائیں گا آپ کو، یہاں سے آپ کو شیطان کو کنکری مارنے کے لیے جانا ہے۔ اب میں دوسرا راستہ بتاتا ہوں۔ 80% حاجی جو انڈیا کے ہوں گے ان کو میٹرو ٹرین ملنے والی ہے، تو آپ اس میٹرو ٹرین کے اندر بیٹھیں گے اور یہ آپ کا میدان ہوگا، یہاں پہ آپ جائیں گے۔ یہاں پہ دیکھیے یہ ہوا میں پورا برج نظر آئے گا آپ کو، تو آپ میٹرو ٹرین سے مینا کی خیموں میں نہیں اتریں گے۔ جو مزدلفہ سے حاجی جا رہا ہے، چھوٹا بیگ آپ کے ساتھ میں ہے، آپ کو ڈائریکٹ شیطان کو کنکری مارنے کے لیے جانا ہے، تو ڈائریکٹ ایسی جائیں گے آپ، تو یہ یہاں پہ اتریں گے اور یہ برج کے اوپر سے دیکھیں، ایسا اوپر کے اوپر ہوا میں آپ گھوم کے 1 سے 1.5 کلومیٹر چل کے اوپر 4تھے مالے کے اوپر آئیں گے۔ اس میں ایک چیز کا خیال اور رکھیے کہ جو ویل چیئر والے حاجی ہے،
ان کو مینا میں چھوڑ دیجئے, ان کو یہاں پہ مت لے کے جائیے برائے مہربانی, اور ان کی وکالت آپ لے لیجئے, آپ ان کی طرف سے کنکری ماریں گے. اب آپ یہاں سے اوپر سے گول گھوم کے آئے, آنے کے بعد میں یہاں سے آپ اندر گئے. جیسے آپ اندر جائیں گے تو سب سے پہلے ملیں گا چھوٹا شیطان. آج 10 ذی الحجہ ہے, آج آپ کو چھوٹے شیطان کو کنکری نہیں مارنی ہے. یہاں سے آپ آگے جائیں گے, جیسے آپ آگے جائیں گے تو پھر آپ کو ملے گا مڈل والا جمرہ, بیچ والا. اس کو بھی آپ کو 10 ذی الحجہ کو پہلے دن اس کو بھی کنکری نہیں مارنی ہے. وہاں سے پھر آپ کو آگے جانا ہے. جیسے آپ آگے جائیں گے تو یہاں پہ ملے گا بڑا جمرہ. 10 ذی الحجہ کو آپ صرف بڑے جمرے کو 7 کنکری ماریں گے. دیکھیے, آپ نے جب یہاں سے احرام باندھا تھا انڈیا سے تو لبیک پڑھتے ہوئے جا رہے تھے, اور آپ کو ساجد صاحب نے کیا کہا تھا, جب آپ حرم شریف کے اندر داخل ہو جائیں گے تو آپ کا لبیک بند ہو جائے گا. لیکن جب آپ نے حج کا احرام باندھا, ہر جگہ آپ کو لبیک 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 پڑھنا ہے. جیسی آپ بڑے جمرے کے پاس میں جائیں گے تو یہاں پہ جانے کے بعد میں آپ کا لبیک تلبیہ بند ہو جائے گا. 10 ذی الحجہ کے دن بڑے شیطان کے پاس جانے کے بعد میں آپ کا تلبیہ بند ہو جائے گا. اس کے بعد میں آپ کو شیطان کو کنکری مارنے کا طریقہ ہم بتاتے ہیں. پہلے جو شیطان تھے نرسرے کے شکل میں ہوتے تھے, اس کو گھیر کے کنکری ماری جاتی تھی. لیکن اب انہوں نے کیا کیا, مینا کو بھی سیف کیا اور جمرات کو بھی سیف کیا. تو اس لیے اب آپ دیکھیں گے تو وہاں کے جو شیطان ہیں نا, وہ بھی بڑے بڑے ہو گئے, 80-80 فیٹ کے. تو آپ یہ جمرات کی وال نظر آ رہی ہے آپ کو, لیکن آپ کو اس کو ڈائریکٹ نہیں مارنا ہے. جیسا آپ کو یہ سامنے ٹیبل نظر آ رہا ہے, یہ جیسا ایرو بتایا جا رہا ہے, یہاں سے آپ کنکری کو بالکل بھی نہیں ماریں گے. آپ کیا کریں گے, یہ کونے کا ایرو سے ایک دم یہ دیوار سے کونے کونے سے ایک دم آگے تک کے جائیں گے. جیسی دیکھیے, اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جمرات کی بھی وال ہے, یہاں پہ آپ کھڑے ہیں, لیکن یہاں سے کنکری نہیں ماریں گے. اس کا کونا چھوڑ کے حتیٰ کہ یہ آدھا پار ہو جائے, یہاں تک کہ آپ کو اٹھانا. جیسے آدھا پار ہو جائے گا, اس کے بعد میں آپ اندر جائیے تو آپ آسانی سے کنکری مار سکتے, جیسے یہ ایرو کے ذریعے نظر آ رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, اب آپ وہاں پہ پہنچ گئے. وہاں جانے کے بعد میں آپ کو آپ کے جو کنکری ہوگی وہ ہاتھ میں رکھنا ہوگا, اور ایسے کلمہ شہادت کی انگلی میں پکڑنا پڑے گا, اور ایسے جمرات کی وال پہ ماریں گے آپ. بسم اللہ اللہ اکبر 1, بسم اللہ اللہ اکبر 2, ایسے آپ کو 7 کنکری مارنی ہے. اگر حاجی صاحب آپ نے پوری کنکری اٹھائی ساتوں کے ساتھ اور بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ہمار دی تو ایک ہی شمار ہوگی, اس لیے ایک ایک کر کے وہاں پہ مارنا ہے. یہاں پہ ایک بہت الگ منظر آپ تمام کو نظر آتا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ شیطان ہے, یہ میرے کو بچپن سے ستاتا تھا, میرے کو بہکاتا تھا. تو آپ کیا کرتے ہیں, یا بہت سارے حاجی پتھرے اٹھانا شروع کر دیتے وہاں سے, یا جوتے اٹھا کے مارتے. دیکھیے, جوتے چپل سے مارنا نہیں ہے, شیطان ذلیل ہوتا ہے آپ کی وہ چھوٹی کنکری سے. تو برائے مہربانی یہاں ایسا کوئی عمل آپ نہیں کریں گے, جوتا چپل پھینک کے یہاں پہ بالکل بھی نہیں ماریں گے. چھوٹی کنکری سے آپ ایسے ماریں گے. دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کی جو کنکری ہے وہ یہ وال جو نظر آ رہی ہے اس کو لگنا چاہیے, یا اس کے اندر ایک ایسا نرسلے کی شکل بنی ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر گرنا چاہیے. اگر یہ اس کو نہیں لگی, نیچے گر گئی تو وہ آپ کی کنکری شمار نہیں ہوگی. آپ دیکھیں گے دنیا میں 2 معجزات ایسے ہیں, ایک قرآن مجید جس میں کہ زیر زبر پیش بھی قیامت تک چینج نہیں ہوگا. دوسرا آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں لوگ وہاں پہ کنکری مارتے ہیں, لیکن جب آپ وہاں پہ دیکھیں گے تو آپ کو کنکریاں نظر نہیں آتی. جس کی کنکری قبول ہوتی ہے اس کو فرشتے ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیتے. اگر وہاں پہ آپ کی ایک آدھ کنکری اس کو نہیں لگی تو وہاں نیچے جو کنکریاں پڑی ہوئی ہے اس کو اٹھا کے آپ نہیں ماریں گے, آپ کے پاس کی ہی کنکری اٹھا کے آپ ماریں گے. وہاں نیچے جو کنکریاں پڑی ہوئی ہے نا وہ قبول نہیں ہوئی, وہ مردود کنکری ہے, اس لیے وہاں پہ وہ پڑی ہے, اس میں سے آپ کنکری اٹھا کے نہیں ماریں گے. ہم نے یہ آپ کو بات بتائی. یہ آپ وہاں سے پھر جیسی باہر نکلیں گے تو اس یہ اوپر کے برج سے آپ باہر اوپر آئیں گے, آپ کے ہاتھ میں بریسلیٹ لگا ہوا ہے. جیسے آپ آگے جائیں گے آٹومیٹک وہ اسکین ہوگا, اسکین ہو کے وہ آپ کو جو ہے تو میٹرو ٹرین کے اسٹیشن تک کے لا کے چھوڑ دے گا. جو حاجی صاحب ضعیف ہے تو یہاں پہ چھوٹی چھوٹی کاریں ہوتی ہے بیٹری والی, اس کے اندر بٹھا کے آپ کو میٹرو ٹرین تک کے چھوڑا جاتا ہے. جو 13 تاریخ کو رکنے والے ہیں یہاں پہ 13 تاریخ والوں کو سب کو یہ گاڑی کے اندر بٹھا کے وہ لوگ میٹرو ٹرین تک کے چھوڑتے ہیں. یہ آپ کا پہلا دن ہم نے آپ کو بتایا, یہ 4تھے فلور کا. اس دن آپ طواف زیارت نہیں کریں گے کیونکہ آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں.
اگر یہاں سے کرنا ہے یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ابھی آپ یہاں سے واپس اپنے خیمے میں آئیں گے۔ اب آپ کا جو دوسرا کام ہے قربانی کا۔ اب قربانی کے بھی دو طریقے ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ جو پیدل کرنے والے ہیں ان کا طریقہ میں سب سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ آپ اس کے شیطان کو کنکری مار کے باہر نکلیں گے، باہر نکلتے ہی لیفٹ ہینڈ سائڈ سے آپ باہر نکلیں گے۔ جیسے لیفٹ ہینڈ سائڈ سے باہر نکلیں گے، یہ ایرو کے ذریعے آپ کو بتایا جا رہا ہے، آپ ایسے باہر نکل کے آگے جائیں گے تو یہاں پہ ایک بڑا بورڈ لگا ہوا ہوگا قربان گاہ اتنے کلومیٹر، پھر وہاں سے آپ آگے جائیے، جیسے آپ آگے جائیں گے تو 1 سے 1.5 کلومیٹر دور قربان گاہ ہوگا۔ دوسرا طریقہ کہ ہم نے حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے ادائی کا کوپن لیا تھا، تو اس کوپن پہ آپ کیسے دیکھیں گے کہ آپ کی قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ جیسے ہمارے دوست نے کہا تھا کہ ادائی کا جو ایپ ہے اس کو بھی آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ اگر آپ مکہ مکرمہ میں ہیں، انشاءاللہ بعد میں ہم ہمارا نمبر بھی آپ سے شیئر کریں گے، آپ کو کوئی دشواری آتی ہے تو آپ ہم کو وہاں سے واٹس اپ کیجئے یہ نمبر کا کہ یہ ہمارا کوپن ہے، ہم انشاءاللہ بتائیں گے آپ کی قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو اب اس کو کیسے آپ سمجھیں گے؟ سب سے پہلے آپ ادائی کے اس میں جائیں گے ویب سائٹ پہ اور یہ نمبر وہاں پہ ڈالیں گے۔ جیسے ہی آپ نے یہ نمبر وہاں پہ ڈالا تو وہاں پہ لکھ کر آئے گا ایگزیکیوٹ، یہ نیچے اگر ایگزیکیوٹ لکھ کر آ گیا یعنی آپ کی قربانی ہو گئی۔ اگر وہاں پہ لکھا ہوا آیا پینڈنگ ایگزیکیوشن یعنی آپ کی قربانی نہیں ہوئی، ابھی آپ کو احرام سنبھالنا ہے، ابھی آپ کو احرام اتارنا نہیں ہے، کیونکہ ہم حنفی مسلک کے حساب سے ہم نے شیطان کو کنکری مار دی، اب ہم انتظار کر رہے ہیں ہماری قربانی کا۔ جیسی قربانی کنفرم ہو گئی آپ کی کہ بھئی آپ کی قربانی ہو گئی، اس کے بعد اپنے کو سر کے بال نکالنا ہے، اس سے پہلے نہیں نکالنا ہے۔ اب یہ نقشے کے ذریعے میں جو پیدل جانے والے ہیں ان کے لیے بتا دیتا ہوں۔ یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ سے آپ باہر آئے، آپ تھوڑا سا آگے گئے، جیسے آپ آگے آئیں گے اس پہ لکھا ہوا ہوگا سلاٹر ہاؤس 1.5 کلومیٹر۔ اس کے بعد میں ایسے بڑے بڑے ٹنلز آپ کو نظر آئیں گے اور یہ مینڈے کی شکل نظر آئے گی، یہاں سے آپ کو سیدھا چلنا ہے، یہاں پہ کچھ گاڑیاں بھی ملتی ہے یہاں سے، وہاں سے آگے جانے کے بعد میں یہ مین قربان گاہ ہے، وہاں جا کے بھی آپ اپنے ہاتھ سے قربانی کر سکتے ہیں۔ سب سے ضروری چیز یہ یاد رکھیے، قربانی کے لیے آپ کسی پہ بھی بھروسہ نہیں کریں گے۔ میں بولوں گا کہ بھائی میں نے ناندیڑ میں آیا تھا، آپ کو 2 بار ٹریننگ دی، میں نے تیاری سفر بھی بتایا آپ کو، میں نے حج کے 5 دن بھی بتایا، آپ مجھ پہ بھروسہ کرو، قربانی کے پیسے مجھے دے دو، تو آپ مجھے بھی قربانی کے پیسے نہیں دیں گے۔ صرف 2 ہی طریقے سے قربانی کرنی ہے، ایک تو خود جا کے کرنا ہے، نہیں تو پھر حج کمیٹی آف انڈیا کا کارڈ آپ لے لیں گے اور اس کے ذریعے ہی قربانی کریں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم یہاں پہ مسجد بن رہی ہے، ایک شخص آتا ہے ہمارے پاس سفیل، ہم اس کو پیسے دے دیتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کا کوئی ایک دوست آتا، بولتا بھائی وہ ابھی آیا تھا، دیکھو تم نے اس کو پیسے تو نہیں دیے؟ بولتے ہاں بھائی میں نے پیسے دیا، وہ بڑا مسجد بن رہی ہے۔ تو وہ بولتا رہے بہت بھامٹا تھا، نہیں دینا تھا تم نے پیسے اس کو۔ تو ہم کیا بولتے بھائی اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، وہ اس نے جواب دے ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ یہ بات نہیں بول سکتے۔ کیوں نہیں بول سکتے؟ کہ یہ آپ کی عبادت سے جڑی ہے، اگر آپ کی قربانی نہیں ہوئی تو آپ کو ایک اور قربانی دینا پڑے گا، اس لیے قربانی کے لیے کسی پہ بھی بھروسہ آپ نہیں کریں گے، یہاں پہ قربانی دیں گے۔ دوسری ایک وضاحت میں یہ کرتا چلوں کہ جو قربانی آپ ہمیشہ یہاں پہ دیتے ہیں ناندیڑ ضلع میں، تو یہ قربانی کس پہ جائے، کس کو دینا پڑتا ہے؟ جو صاحب نصاب ہے۔ الحمدللہ آپ سب صاحب نصاب ہے، آپ جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے آپ یہاں پہ آپ کے کوئی بچے کو یا کوئی بھائی کو وکیل بنا دیجئے کہ بھائی ہم تو وہاں پہ جا رہے ہیں، ہماری نام کی قربانی آپ یہاں پہ کر دو۔ وہاں کی جو قربانی ہے وہ دم شکر ہے، اور یہاں کی جو قربانی ہے یہ آپ صاحب نصاب ہے اس کی قربانی ہے۔ دونوں قربانیاں الگ الگ ہیں، ایک ہی قربانی نہیں ہے، اس لیے آپ کو 2 قربانی دینی پڑیں گی، ایک وہاں اور ایک یہاں پہ۔ اس طریقے سے آپ کی قربانی ہو گئی۔ قربانی ہونے کے بعد آپ نے آپ کے سر کے بال نکال لیے۔ یہ جو سر کے بال نکالے یہ آپ کے عمرے کا، یہ آپ کے حج کا 4تھا واجب ہوا، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے آپ کو بات بتا دی۔ اب آپ کو کرنا ہے آپ کے حج کا 3را فرض، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر اس کو آپ نے نہیں کیا تو میاں بیوی ایک دوسرے پہ حرام ہو جاتے۔ تو اس کو کرنے کا ٹائم کیا ہے؟ 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کی سورج ڈوبنے سے پہلے آپ کو یہ طواف زیارت کر لینا ہے۔ تو طواف زیارت کو جانے کے 2 طریقے ہیں۔ اگر آپ طواف زیارت کو مینا سے ہی جانا چاہتے ہیں تو آپ کبری عبدالعزیز کے اوپر آ جائیے، وہاں سے اگر آپ بس پکڑتے ہیں تو یہ 100 ریال یا 200 ریال آپ سے لے گا،
کیونکہ طواف زیارت کے جو پیسے ہیں وہ حج کمیٹی آف انڈیا نے آپ سے نہیں لی، یہ آپ کی ذاتی ذمہ داری ہے کہ آپ طواف زیارت کے لیے اپنے پیسے سے جائے اور آئے۔ تو وہاں پہ جتنا بھی سعودی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا کنٹرول طواف زیارت کے ٹائم پہ نہیں ہوتا ہے ٹرانسپورٹ پہ، اس لیے آپ کو ہی بھاؤ ٹاؤ کر کے جانا ہوتا ہے۔ یہاں سے آپ بس نہیں لیں گے، آپ نیچے اتر جائیں گے۔ جیسے آپ نیچے اتریں گے تو بن داؤد مال ہے، یہ مال کو یاد رکھیے، مینا کی وادی سے سیدھا نیچے اتریے، نیچے اترنے کے بعد مینا بن داؤد مال ہے، یہاں سے جو بسیں چلتی ہے یہ 25 ریال 50 ریال ایسے لیتے ہیں، آپ ان کے ساتھ جائیے، وہاں جا کے آپ کو طواف زیارت کرنا ہے۔ دوسرا طریقہ جو سب سے آسان ہے اور سب سے اچھا ہے وہ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس میٹرو ٹرین کے ٹکٹس ہیں، آپ جائیے دوسرے دن، پہلے دن آپ آرام کر لیجئے، پورا کام ہو گیا، بہت تھکے ہوئے تھے، آرام کر لیجئے۔ دوسرے دن صبح میں اٹھیے، 11 ذی الحجہ ہوگی، اب آپ کو جانا ہے میٹرو ٹرین سے، چوتھے فلور پہ آپ جائیں گے۔ یہاں پہ جانے کے بعد میں سب سے پہلے آپ کو چھوٹا شیطان ملے گا، آپ نے 7 کنکری اس کو مارنی ہے، اسی انداز میں بسم اللہ اللہ اکبر بول کے جیسی 7 کنکری آپ نے چھوٹے شیطان کو ماری، قبلہ رخ ہونا ہے اور خوب دعائیں کرنی ہے، خوب دعائیں کرنی ہے۔ اللہ کے رسول یہاں پہ بہت دیر کھڑے رہ کر دعا کرتے تھے، حتیٰ کہ سورہ بقرہ پورا مکمل ہو جاتا تھا، اتنی دیر اللہ کے رسول یہاں پہ کھڑے رہ کے دعائیں کرتے تھے۔ تو آپ وہاں پہ گڑبڑ نہیں کریں گے، آپ کو صبر ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے وہاں پہ، صرف یہ کنکری مارنی ہے شیطان کو۔ تو آپ کو جیسی چھوٹے شیطان کو کنکری ماری، دعا کرے، پھر وہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھیں گے آپ تو مجلہ جمرہ ملے گا آپ کو، یہاں پہ کھڑے رہیں گے، یہاں پہ اس کو آپ 7 کنکری ماریں گے، خوب دعائیں کریں گے قبلہ رخ ہو کے۔ پھر اس کے بعد میں آپ آگے بڑھیں گے، جیسی آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو ملے گا بڑا جمرہ۔ یہ یہاں پہ بڑے جمرے کو جب آپ 7 کنکری ماریں گے، یہاں پہ آپ کو دعا نہیں کرنی ہے، پہلے 2 جمرے کے پاس چھوٹے اور مڈل اس پہ آپ کو دعا کرنی ہے، لیکن جب آپ بڑے جمرے کے پاس جائیں گے یہاں پہ آپ کو دعا نہیں کرنی ہے۔ یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ الحمدللہ۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر غلطی کرے آپ نے یہاں پہ تو پھر اپنا تیار ہے 17,500 والا بکرا۔ اب یہاں پہ کوئی حاجی صاحب گئے، انہوں نے جا کے چھوٹے جمرے کو کنکری مارے، اس کے بعد میں بڑے میڈل والے کو بھول گئے اور ڈائریکٹ جا کے تیسرے کو مارے، تو ان کو 1 بکرے کی قربانی دینا پڑے گا۔ اگر انہوں نے یہ دونوں کو نہیں مارے، تیسرے کو مار دیے تو 1 بکرے کی قربانی دینا پڑے گا۔ اس لیے اس کو بھولو مت۔ جب سیکنڈ ڈے جائیں گے آپ تو یہ آپ کے حج کا چوتھا دن ہے 11 ذی الحجہ، اس کو آپ کو تینوں جمروں کو لائن سے کنکری مارنی ہے، یہ بات کو آپ یاد رکھیے۔ اس کے بعد میں آپ جو ہے تو وہاں سے آپ طواف زیارت کو بھی جا سکتے ہیں۔ تو اب میں طواف زیارت کا آپ کو راستہ بتاتا ہوں، یہ سب سے آسان ہے، اس راستے سے آپ جائیے سیکنڈ ڈے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے کہ پہلے دن زوال سے پہلے کنکری مارنا افضل ہے، اور دوسرے دن کی جو کنکری ہوگی وہ زوال کے بعد مارنا افضل ہے، یہ چیز کو بھی آپ یاد رکھیے۔ لیکن اگر پہلے دن کی آپ نے زوال سے پہلے نہیں مارے، لیٹ ہو گئے، زوال آپ کا گزر گیا، تو آپ قرارت کے ساتھ مار سکتے ہیں، لیکن افضل جو طریقہ ہے وہ زوال سے پہلے دن اور دوسرے دن زوال کے بعد۔ زوال کس کو بولتے ہیں؟ ظہر کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے۔ اب یہ یہاں سے دیکھیے آپ، یہ جو راستہ ہے یہ اس کا وہ بتایا جا رہا ہے جہاں پہ جمرات کو کنکری مار رہے۔ ہر فلور کی خصوصیت ہے، یہاں پہ جو گراؤنڈ فلور ہے اور فرسٹ فلور ہے اس کا راستہ مینا سے آتا ہے اور واپس مینا کو جاتا ہے۔ جو سیکنڈ فلور ہے اس کا راستہ جو ہے تو حرم شریف کے طرف سے آتا ہے اور حرم شریف کو ہی جاتا ہے۔ اگر سیکنڈ فلور سے جو حاجی کنکری مار رہا ہے وہ مینا کو نہیں جا سکتا، واپس پلٹ کے اس کو حرم شریف کے طرف ہی جانا پڑے گا، نہیں تو فلور چینج کرنا پڑے گا۔ اور جو چوتھے فلور سے آ رہا ہے اس کو بھی واپس چوتھے فلور پہ جانا پڑے گا۔ تو اب آپ نے چوتھے فلور سے کنکری ماری، آپ سیکنڈ فلور پہ اتر جائیں گے۔ اب سیکنڈ فلور سے اتر گئے آپ، اب دیکھیے منظر بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ حرم شریف ہے، جو بلو کلر کے اس سے نشانی بتائی جا رہی ہے یہ حرم شریف ہے، اور یہ کنکری جہاں سے آپ نے مارے۔ اب یہاں سے آپ کو جانا ہے تو آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں، پیدل 3.5 سے 4 کلومیٹر اگر پیدل چل سکتے تو آپ آرام سے وہاں پہنچ کے کنکری مار سکتے۔ اب پیدل چلنے والا راستہ الگ ہے اور بس والا راستہ الگ ہے۔ پچھلے سال 80% حاجیوں کو یہاں پہ بس ملی تھی وائٹ کلر کی، اور یہ فری تھی بس، یہ پچھلے سال سے انہوں نے چالو کیا۔ تو آپ کیا کیجئے، جمرات سے کنکری مار کے تھوڑا سا آگے آئیے،
بہت ہوا تو آپ کو ایک 500 میٹر تک کے پیدل چلنا پڑے گا. یہاں سے حرم شریف تک کے بس ملتی ہے, آپ فری میں جا کے کنکری مار سکتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر پوری چھت بنی ہوئی ہے, وہ بازو والا جو راستہ ہے وہاں سے آپ جائیں گے, اس پہ پوری چھت بنی ہوئی ہے, یہاں پہ بسس نہیں آتی ہے, آپ پیدل جا کے بھی کنکری مار سکتے ہیں. اس انداز میں آپ طواف زیارت کریں گے. دیکھیے طواف زیارت کے بنا اگر آپ آ گئے تو ہم نے بتایا میاں بیوی ایک دوسرے پہ حرام ہو جائیں گے, آپ کا حج نہیں ہوگا. لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے, میری ایسی ماں بہنیں جو ناپاکی کے ایام میں ہوتی ہے تو ان کے لیے کوئی شرط نہیں ہے, وہ 10 کو بھی کر سکتی ہے, 11 کو بھی, 12 کو بھی, 13 کو بھی, 14 کو بھی کر سکتی ہے. وہ جب فارغ ہو جائیں گی ان کے ایام سے, اس ٹائم میں وہ یہاں پہ فارغ ہو کر طواف زیارت کر سکتی ہے. یہ شرط صرف لیڈیز کے لیے نہیں ہے لیکن جینٹس کے لیے یہ شرط ہے, ٹھیک ہے. اب لیڈیز میں ایک مسئلہ اور ایک یہ آتا ہے کہ وہ شرعی عذر میں آ گئی, طواف زیارت کا ٹائم ہو گیا لیکن اس کو اب مکہ چھوڑنا ہے, تو اب مکہ چھوڑنا ہے, دوسرا ہمارے پاس میں کوئی آپشن نہیں ہے, تو وہ اسی ایام میں, جس ایام میں وہ ہے ناپاکی کے, اسی ایام میں وہ طواف زیارت کرے گی اور ایک اونٹ کی قربانی دے گی جس کو بدنا کہا جاتا ہے. یہ بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے, ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے آپ کو بات بتائی. اس کے بعد میں آپ طواف زیارت کی صحیح کریں گے. جو آپ نے طواف زیارت کیا تھا, جو فرض تھا, اس کی صحیح, یہ واجب ہے, یہ آپ کو یہاں پہ طواف زیارت کی صحیح کرنا ہے. اب طواف زیارت کی صحیح آپ نے کر لی, اب آپ کو حرم شریف سے جو ہے تو واپس مینا آنا ہے. تو آپ کیا کریں گے, ایسے بس والے کو پوچھیں گے کہ جو قبری عبدالعزیز پہ جا رہا ہوگا, اس سے پوچھئے مینا قبری عبدالعزیز. اگر اس نے کہا انشاءاللہ قبری عبدالعزیز, اس میں بیٹھ جائیے. اگر اس نے کہا کہ لا معافی, اس میں مت بیٹھیے, کیونکہ مینا کی وادی بہت بڑی ہے, وہ کہیں آپ کو چھوڑ دے گا, آپ پورے مینا میں کہیں نہ کہیں گھومتے رہیں گے. یہ بات ہم نے آپ کو بتائی. دوسرا طریقہ کہ آپ جیسے بس ہوتی ہے وہ بس میں بیٹھ کے آ جائیے, 2nd فلور پہ آئیے, وہاں سے 4تھے فلور پہ چڑھ جائیے. آپ کو جو میٹرو ٹرین کا ٹکٹ ہے آپ وہ میٹرو ٹرین سے بھی واپس آ سکتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو مینا میں راتیں گزارنا یہ سنت ہے. اب بہت سارے حاجی کیا کرتے ہیں, وہاں سے ہی چلے جاتے بلڈنگوں پہ, تو آپ کو بلڈنگوں پہ نہیں جانا ہے, واپس آپ کو مینا میں آنا ہے اور مینا میں رات گزارنی ہے. پھر اس کے بعد میں آپ کا حج کا 5واں دن ہوگا, 12 ذی الحجہ. آپ کو کچھ بھی کام نہیں ہے, آپ کو جانا ہے, پہلے چھوٹے شیطان کو کنکری مارنی ہے, زوال کے بعد خوب دعائیں کرنی ہے. پھر اس کے آگے جانا ہے, بیچ والا شیطان ملا, اس کو خوب دعائیں کرنی ہے. اس کے بعد بڑا شیطان ملا, یہاں پہ آپ کو دعائیں نہیں کرنی ہے. اگر آپ چاہتے کہ ہم مینا سے اپنے عزیزیہ واپس آ جائے تو آپ نے جب جمرات کو کنکری ماری, عصر سے پہلے آپ نے 12 ذی الحجہ کو مینا چھوڑ دینا. اگر 12 ذی الحجہ میں مغرب آپ کو وہاں پہ ہو گئی تو آپ کو رکنا ہوگا اور 13 ذی الحجہ کو بھی تینوں شیطان کو کنکری مار کے پھر واپس آنا ہوگا. میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 ذی الحجہ کو بھی وہاں پہ رکا تھا اور 13 ذی الحجہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں شیطان کو کنکری ماری تھی. یہ بہت اچھا موقع آپ کو ملا ہے. وہاں پہ 12 ذی الحجہ کو ہی تقریباً مینا خالی ہو جاتا ہے. آپ گڑبڑ مت کیجئے. کیا کریں گے عزیزیہ میں جا کے, صرف سونا تو ہے اپنے کو, پوری زندگی ہے اس کے راستے میں, تو 13 ذی الحجہ کو بھی وہاں پہ رکیے. بہت سارے حاجیوں کا انتظام جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس نے حج کے 6 دن کیے, کسی کے لیے 5 دن کیے, تو انتظام کو آپ تعاون کریں, ان کے ساتھ میں آپ رکیے. پھر آپ نے کنکری مار دی, یہ 13 ذی الحجہ کو بھی کنکری مارنے کا طریقہ آپ کو بتا کے پھر آپ واپس اپنی بلڈنگ پہ آ گئے. اب ہم نے ہمارے حج کے 3 فرض اور 5 واجبات پورے مکمل کر لیے. اب آپ واپس آ گئے, اپنی بلڈنگ پہ آ کے آپ آرام کر رہے ہیں. اب آرام کرنے کے بعد میں اب آپ کو آپ کے حج کا آخری واجب طواف ودا کرنا ہے. تو ہماری ذاتی رائے یہ رہے گی کہ آپ جب بھی مکہ پہنچیں گے, آپ کے جانے میں خیر ٹائم ہوگا, لیکن جب بھی آپ مکہ پہنچیں گے تو جاتے ہی پہلے طواف ودا کے نام سے ایک طواف کر لیجئے, تو آپ فری ہو جاتے. اس کے بعد میں جو بھی آپ کا طواف بعد میں ہوگا, جو آخری طواف ہوگا, وہ ایٹومیٹک طواف ودا ہو جائے گا. تو اب آپ کے سارے کام ہو گئے. اب آپ طواف ودا کے لیے حرم شریف میں پہنچے. جب آپ خانہ کعبہ میں جائیں گے
طواف ودا کا وہ ٹائم ہوگا، آپ کو مکہ میں جانا ہے، اب آپ سے مکہ چھوٹنے والا ہے، آپ کے پورے کام ہو گئے حج کے۔ طواف ودا نام ہی وہ ہے کہ آپ بدائی لے رہے ہیں۔ آپ کا دل اتنا غمگین ہو جاتا ہے، آپ کا دل اتنا غمگین ہو جاتا ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو اتنا رونا آتا ہے کہ آپ مکہ مکرمہ پہنچے، خانہ کعبہ میں آپ تھے، کوئی بھی نیکی کا عمل کر رہے تھے، ایک نیکی کا بدلہ 1,00,000 سے دیا جا رہا تھا، آپ طواف کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے جب آپ 7 چکر کیے تو کیوں 7 چکر کیے وہ بتایا اللہ رب العزت نے، کہ جب فرشتوں نے اللہ رب العزت کو کہا کہ اے اللہ رب العزت آپ یہ آدم کو کیوں بنا رہے ہیں، یہ زمین پہ جائیں گا فساد پیدا کرے گا، ہم ہیں نا آپ کی عبادت کے لیے۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں سے ناراض ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت سے فرشتے کیا پوچھ سکتے؟ کچھ بھی نہیں پوچھ سکتے۔ تو اللہ رب العزت جہاں بیٹھے ہیں اسے عرش کہا جاتا ہے، فرشتے وہ عرش کو گھومنا چالو کیے۔ پہلا چکر مارا اللہ ناراض، دوسرا چکر مارا اللہ ناراض، تیسرا چکر مارا اللہ ناراض۔ جیسی 7 چکر مکمل ہوئے تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا اے فرشتوں رک جاؤ، میں تم سے راضی ہوا، جاؤ روح زمین پہ میرا ایک گھر بناؤ، جو بندہ یا بندی اس کے ایسے ہی طواف کرے گا میں اس سے ایسے ہی راضی ہوں گا جیسا تم سے راضی ہوں۔ یہ شہادت آپ کو ملی، یہ ساری شہادتیں آپ سے چھوٹنے والی ہے۔ آپ طواف ودا کرنے کے لیے وہاں پہ گئے، جب ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے معصوم 2 سال کا 3 سال کا، اس کی ماں سے اس کو جب جدا کیا جاتا ہے، وہ لمحہ آپ کی زندگی میں جب آئے گا وہ تکلیف آپ کو ہوگی جب آپ مکہ مکرمہ چھوڑیں گے۔ جب جسم سے روح نکلتی ہے وہ تکلیف آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑتے وقت ہوگی۔ جب آپ طواف ودا کی نیت کر کے جب طواف کرو گے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، آپ بولیں گے اے اللہ میں ابھی تو آیا، یہ کتنا تکلیف دہ موسم میرے اس میں آ گیا اللہ، یہاں پہ 120 رحمتیں نازل ہو رہی تھی، جو طواف کر رہا تھا اس کو 60 رحمتیں مل رہی تھی، جو نماز پڑھ رہا تھا اس کو 40 رحمتیں مل رہی تھی، جو کچھ بھی نہیں کر رہا تھا شوق بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا یہ میرے اللہ کا گھر ہے، یہ میرے اللہ کا گھر ہے، اس کو 20 رحمتیں مل رہی تھی۔ اے اللہ مجھ سے یہ ساری چیزیں چھوٹ رہی ہے اللہ، میں ابھی تو آیا اللہ، کیا یہ خواب ہے؟ آپ کے جیسے 7 چکر مکمل ہوں گے، آپ کا طواف ودا ختم ہوگا، آپ باہر کی طرف نکلیں گے، آپ کی نظریں برداشت نہیں کر پائیں گی، آپ پیچھے پلٹ کے دیکھیں گے تو آپ کے سامنے خانہ کعبہ ہوگا، آپ کو بولا جائے گا حاجی صاحب آگے چلیے، تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کے آنکھوں کے سامنے سے خانہ کعبہ اوجھل ہو جائے گا، آپ باہر نکل جائیں گے۔ باہر نکلنے کے بعد میں پھر آپ روئیں گے، بولیں گے ایک بار خانہ کعبہ کو دیکھ لیتا، میں نے زندگی بھر منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف بول کے نماز پڑھا تھا، وہ خانہ کعبہ مجھ سے جدا ہو رہا ہے، ایک نظر اللہ میں ایک نظر دیکھ لیتا ہوں۔ پیچھے پلٹیں گے وہ خانہ کعبہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، مسجد حرم کی جو باؤنڈری ہوگی وہ بھی آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گی۔ آپ اور آگے جائیں گے، جیسی آگے جائیں گے تو آپ جب پیچھے پلٹ کے دیکھیں گے تو بڑی بڑی میناریں آپ کو نظر آئیں گی۔ جب یہ تکلیف دہ لمحہ آپ کی زندگی میں آئے تو وہاں پہ آپ اللہ رب العزت سے بات کیجئے، اے اللہ رب العزت جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا تھا، تھوڑی دور جانے کے بعد میں انہوں نے مکے کے جانب دیکھا اور کہا اے مکہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا اگر یہ مشرک مجھے مجبور نہ کرتے۔ آج وہی کیفیت میرے ساتھ ہو گئی اللہ، میں تو تیرا خصوصی مہمان ہوں اللہ، تو نے مجھے تو خصوصی مہمان بول کے بلایا ہے۔ تو آپ اللہ رب العزت کو کہیں گے اے اللہ رب العزت جب کوئی گھر سے خصوصی مہمان جاتا ہے تو یہ میزبان کا فرض ہو جاتا ہے کہ آپ دوبارہ آئیے گا ضرور۔ اے اللہ ایک بار فرما دیجئے، مجھے بار بار مکہ مکرمہ بلا، بار بار مجھے مدینہ منورہ بلا، یہ سفر کو میرا آخری سفر مت کر، یہ دعا کر کے آپ وہاں سے نکلیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، حج مبارک۔ اگر کوئی چیز چھوٹ گئی ہے، سوال جواب کرنا ہے تو 5 منٹ انشاءاللہ آپ کو دیے جائیں گے، آپ اس کے اندر جو ہے تو سوال جواب کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ایک ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے، انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹس وہ ہوں گی انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے، تو آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے اور اس کے اوپر ہم سب چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔